جی السلام علیکم، صبح بخیر، آپ کو شو میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ہمارا شو ہے وہ ایک ایسے ٹاپک پر ہے اور ایک ایسی چیز کے بارے میں جس سے ہم تمام تر لوگوں نے گزرنا ہے۔ کچھ ایسے مراحل ہیں، ہم سب کا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایک دن موت آنی ہے اور یہ زندگی ختم ہوگی تو پھر ہم ایک ایسی زندگی کی طرف جائیں گے جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ہماری اس زندگی کے بارے میں مطلب ہماری پرسیپشن کچھ اور ہے اور مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی تو کچھ اور تھی جو ہم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جو ہم انتقال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انتقال بیسکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اور اگر میں موت کے حوالے سے بات کروں تو اس زندگی میں جو موت ہے وہ ایک ایسی ریٹائرمنٹ کا نام ہے کہ جس میں عمر کی اب کوئی قید نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے جی، جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے بس اس کے بعد آہستہ انسان جب بوڑھا ہوگا تو اس کے بعد مر جائے گا۔ ضروری نہیں، موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، بس موت تو موت ہے، چاہے وہ ایک نومولود بچے پہ آ جائے، کسی کڑیل جوان پر آ جائے، کسی بیمار پہ آ جائے، کوئی ناگہانی آفت کے طور پہ آ جائے، پر موت ایک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے شو کیا تھا کہ موت کے بعد باڈی کے، جو انسان کی باڈی جو نظر آ رہی ہے اس کے، اور جو روح ہے جو کہ ایک انرجی ہے، وہ کون کون سے مراحل سے گزرتی ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملی اور پھر ہمیں کہا بھی گیا کہ آپ وہ دوبارہ شو کریں۔ تو آج ہم دوبارہ سے وہ شو، اور اس میں آف کورس بہت سارے فیکٹرز ہم اس کو ایڈ کر کے ہم اس پہ شو کریں۔ میرے ساتھ علامہ زامن عباس زیدی صاحب موجود ہیں، عائشہ بلال بھی موجود ہیں۔ واقعی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا انسان کو اس کے جو اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہیں اس کا نتیجہ اس کو اس کی قبر میں مل جائے گا یا پھر روزے محشر پہ بھی چیزیں چھوڑی جائیں گی؟ آف کورس کیونکہ قیامت کے دن جب پوچھ گچھ کی جائے گی تو اس کے بعد صلہ دیا جائے گا، لیکن پھر قبر کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اب یہ بھی تو بات کرنی ہے نا۔ اور بہت ساری چیزیں دیکھیں، ہمیں آداب میت بھی نہیں پتہ ہوتی۔ میں نا شو کے سٹارٹ میں علامہ صاحب سے بات کری تھی اور میں عائشہ بہن سے بات بھی کری تھی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب کیونکہ میں نے اپنے ہوش میں جو اپنے سامنے ایک میت دیکھی، میں نے اپنی ماں کی میت دیکھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو ودن این آور جو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ان میں سے جن لوگوں نے میک اپ کیا ہوا تھا، جن لوگوں نے برائٹ لپسٹکس لگائی ہوئی تھی، وہ ایسی چیز تھی جو میں بھول نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں سے آ رہے ہیں لیکن کچھ آداب ہوتے ہیں میت کے، مطلب یہی تو ہے، آپ کو اللہ میں نے بتانا ہوتا ہے کہ دیکھا یہ تھا، ختم، جو گھر بنایا ختم، آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو اس حوالے سے بات ہونا بہت ضروری ہے، اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کے پیارے جا چکے ہیں ان کو بھی بہت کیوریوسٹی ہوتی کہ کیا یہ روحیں ہم سے ملنے آ سکتی ہیں، ہم ان روحوں کو کیسے اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے موت کی حقیقت کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، ہمارا تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اس کے بعد پھر ہماری اور زندگی ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کیا دیگر مذاہب میں بھی موت کے بعد والی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بے شک یہ واضح حکم الہی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہر نفس میں آ گیا تو اس میں پھر یہ تخصیص نہیں ہے مسلمان یا غیر مسلم کی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جو بھی ذی روح ہے، ٹھیک ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا، کیا فقط ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ نہیں، جو ظاہراً ہمیں ذی روح نہیں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہر مخلوق ہے اس کے اندر۔ واحد ایک عقیدہ تصور موت جو ہے وہ کسی اور معاملے میں دنیا کے مذاہب میں اتفاق ہو یا نہ ہو، توحید کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں اتحاد ہو نہ ہو، لیکن ایک واحد موت ہے جس پر سب کو اتحاد ہے، متفق ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، آئے ہیں تو جانا بھی ہے۔ اور دیکھیے دنیا میں آنے کے لیے تو بہت ساری دلیلوں کی اور وجوہات کی ضرورت ہوتی ہے، موت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آئے ہیں تو واپس بھی جانا ہے۔ جانا ہے، بالکل بالکل۔ تو غیر مسلم ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہنود ہوں، بت پرست ہوں، جو کوئی بھی ہوں، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ہے کیا یہ زندگی اول ہے یا زندگی آخری ہے؟ ٹھیک ہے،
تو سورہ مبارکہ ملک کی جو ابتدائی آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جہاں پہ خدا کی اختیار کی بات ہوئی کہ بادشاہی اسی کی ہے، جیسے خود سب اسی کے ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور زندگی کو بھی خلق کیا. ظاہراً اس آیت میں موت کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے. ہم ہی دیکھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب زندگی پہلے ہے تو خلق الحیات والموت ہونا چاہیے تھا. تو یہ آیت ہی بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے. اچھا، اور علامہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ موت صرف جسم کو آنی ہے یا روح کو بھی موت ہے؟ نہیں، موت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو ایک خاک جسم ہمارا بنایا ہے، ٹھیک، اس میں اس خداوند عالم کا امر ربی نفخت فیہ من روحی، جب پتلہ آدم تیار ہو چکا تھا تو پتلہ آدم کو حکم نہیں دیا تھا کہ سجدہ کرو. نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے امر کو، اپنی اس روح کو، اس امر کو جس کو ہم، وہ اس امر الہی کا نام روح ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جب منتقل کر دیا پتلہ آدم میں تو حکم دیا تھا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. تو یہ جو ظاہری جسم ہے، موت اس کو آتی ہے، فنا اس نے ہونا ہے، روح زندہ رہتی ہے. جب روح، یہ ظرف ہے، یہ برتن ہے ایک جس میں اللہ نے اس روح کو رکھا ہوا ہے، یہ انرجی ہے، یہ انرجی ہے. جب اس کو ہٹا لیا جاتا ہے تو یہ جسم پتلا رہ جاتا ہے. جیسے مولا کائنات نے کہا کہ یا ایھا انسان ما غرک، تو کس بات میں غرور کرتا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. اللہ تیری ابتدا کیا ہے؟ ابتدا تیرا ایک نطفہ ہے، آخری کیا ہے؟ ایک پتلا ہے. تیری کیفیت کیا ہے کہ ابتدا میں بھی غسل واجب اور انتہا میں بھی غسل واجب. ٹھیک ہے، یہ تو تیری حقیقت ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جسم کہ جب تک اس میں روح موجود تھی، اس ہاتھ کو چومنا پسند کر رہے تھے لوگ، ماتھے کا بوسہ لینا پسند کر رہے تھے، گلے لگانا پسند کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ روح اس جسم سے باہر نکلی تو اب میت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہے ہیں کہ غسل مس میت واجب نہ ہو جائے میرے اوپر، بالکل کہ اس کے اثرات میرے میں منتقل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. کیفیت کیا ہے کہ وہ روح ہی تھی کہ جس نے اس جسم کو ایک نام دیا ہوا تھا. جیسے ہی روح جسم سے نکلی، اب وہ کتنا ہی بڑے آدمی کیوں نہ تھا، اب کوئی یہ نہیں کہتا ہم مر جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ زامن عباس صاحب کو اٹھاؤ یہاں سے وہاں رکھو. کہیں گے لاش کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ. بالکل نام بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ دو ہمارے ساتھ بڑے اور جو نام تھے جو صبح پہنچ نہیں پائے اور میرے سامنے چائے پی رہے ہیں، جی آ جائے جی، مفتی نور رحمانی بھائی اور ڈاکٹر عمران اللہ کلیانی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. میں دونوں آج جی بیٹھے. بسم اللہ. صبح میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، بہت ٹریفک ہوتا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. میں تھوڑی سی ڈسٹرب چل رہی ہے، آنکھوں سے بھی لگ رہا ہوں آپ کو. ہاں، وہ آج کل وہ وائرل بھی پرابلم ذرا چل رہی ہے کراچی میں. اللہ آپ کو صحت دے. اچھا، کیونکہ آج کا ٹاپک آپ سن بھی رہے تھے، ہم نے پہلی بھی اس پہ کیا تھا، اور یہ جو ہلا دینے والی بات آخر میں علامہ صاحب نے کی ہے کہ واقعی جب آپ مر جائیں گے تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ جی یہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ لے جاؤ. وہ بولیں گے جو ڈیڈ باڈی پڑی ہے نا، آپ کا نام، جیسے آپ سب سے پہلے جب مرتے سب سے پہلے چھنتی وہ آپ کا نام ہے، سب سے پہلے نام ہوتا ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، میت ہو جاتی ہے، لاش رات کو اٹھا کے یہاں رکھ دو. نام تو تھا نا اس کا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم کا نام نہیں تھا. اس روح کو، کیونکہ روح تو اسی نام سے پکاری جائے گی نا. بالکل بالکل. تو وہ جو روح ہے، اصل جوہر انسان جو ہے وہ روحی ہے. امر ربی جو ہے وہی روح ہے کہ جس نے اس مشین کو نہ رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کس کو آتی ہے؟ زندوں کے لیے مرتا ہے انسان. خود مرنے والا زندہ رہتا ہے، وہ تھوڑی مرتا ہے. وہ تو جسم سے خالی نکل گیا. جہاں جسم کا روح کا رشتہ ختم ہوا، پتلہ خاک ہو گیا. زندوں کے لیے وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا حرارت میں مر گیا، موت آ گئی ہمارے جسم کو. لیکن جو مرنے والا ہے اس کو تھوڑی موت آتی ہے، وہ تو حیات رہے، وہ تو زندہ ہے. ابھی جسم کے اندر تھا، اب یہاں سے منتقل ہوا، اعلیٰ برزخ میں چلا گیا. اپنے تمام مراسم وہ روح دکھ رہی ہوتی ہے. غسل کیسے دے رہے ہیں، کفن کیسے دے رہے ہیں، نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے. روح کو کب پتہ چلتا ہے؟ مطلب کہ کہتے ہیں کہ جب اس کے آس پاس، جس طرح ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جب
میت کے آس پاس جب اس کے رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، پھر بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کیوں رہے، لیکن جب اس کو غسل کے لے کے جایا جاتا ہے، پھر جب اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، یہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، تو وہ کہتے ہیں او ہو اچھا یعنی کہ مجھے موت آ گئی ہے. تو روح کو کب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب میں چلے گیا؟ اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب وہ قبض کرنے سامنے آ جاتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا ٹاپک میری بہن، اور وہ ایک شعر ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. ہم یہاں جی رہے ہوتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جب لاش پڑی ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ کبھی یہ زندہ تھا نہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی مریں گے نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا آخری وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. آپ کا بڑا اچھا سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم چلتا ہے، کب معلوم چلتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نقشہ بیان کیا کہ جب وہ بندہ کہ جو عارف ربانی ہے، عارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کو جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتا رہا، نبی اسلام کو راضی کرتا رہا، اللہ اس کو رسول کو راضی کرتا رہا، اور تمام احکامات کی پیروی کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دیتا رہا. تب جب وہ انسان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی کثیر جماعت آتی ہے، اور اس کی روح کو اس طرح نکالتی ہے کہ جس طرح یہ پانی کا اگر نکالا جائے تو نکالنے کے بعد جب ہلکا سا پانی نکالا جائے تو یہ سے ہی گرائے، اسی طرح اچانک اس کی روح آرام سے نکال دی جاتی ہے. اگر وہ مومن ہو، نیک اعمال مومن ہو. ابھی بد ہوگا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ وقت نزا کی مشکلیں آسان کرنا، اسپیشلی اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، اب جیسے ہی وقت نکالا جاتا ہے تو آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں نا اس روح کے استقبال کے لیے، وہ جنت سے خاص خوشبو کو لے کر آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک نورانی کفن ہوتا ہے کہ جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر جیسی خوشبو ہوتی ہے. جیسے اس روح کو نکالا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فرشتے فوراً ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اور اس کو نور کے اس کفن کے اندر ڈال دیتے ہیں جو جنت کا ہوتا ہے، جس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب جب وہ آسمان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ اس کا اور اس کے والد کا نام، یا فلاں کا بیٹا ہے. اور جو لوگ دنیا میں اچھے الفاظ کہتے ہیں وہ فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کتنی عظیم شان روح ہے، یہ کتنی پیاری روح ہے. تو زمین کے فرشتے اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، ساتویں آسمان تک، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اور مقام علیین کی طرف روح منتقل ہو جاتی ہے. ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے زمین سے آسمان تک کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب و پیارا ہے. تو وہ روح دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس سے معلوم ہی چلا کہ جب ہم کہتے ہیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان عطا فرمانا، اور جو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اللہ اس سے بچا لینا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال کر بھی جائے تو لگتا نہیں کہ مرے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ سو رہے ہیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو ان کا استقبال کرتے ہیں، تو دل میں اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اب آ جائیں وہ جو آپ کا سوال تھا کہ بد عمل ہوں، بد روح ہوں، خبیث ہوں، تو پھر ان کے لیے خطرناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرنا، جو دیکھتے کہ وہ روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ لیں بڑا اب یہ بار بار سوال کرنی نا، میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے، اب وہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اسی یہ پوری حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح اون کو، گیلے اون کو لوہے میں لپیٹ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، یا اس کپڑے کو ہم وہاں ڈال دیں جہاں جھاڑیاں ہوں، اور جھاڑی میں ڈالنے کے بعد کھینچا جائے، تو اس طرح فرشتے اس روح کو جسم سے کھینچتے ہیں. اللہ میاں بچائے. اور جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہاں کے جو ایک اس کے خطرناک بدبودار کفن ہوتا ہے، جس کی بدبو سے زمین آسمان کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس پہ لعنتیں شروع ہوتی ہیں. اور جب وہ بڑھتا ہے تو پہلے آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اس سے جین جو سب سے خطرناک ہے وہ اس روح کو اس طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو آسمان سے فرشتوں پروٹوکول دینے کے لیے آتے ہیں، اور بد عمل ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے کہ تار تار ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ عمران بھائی مجھے بتائیں کہ کیا جیسے ہم اکثر
جب کسی کی ڈیتھ ان کے گھر جائیں تو وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ جی ان کو ان کے پیارے نظر آنا شروع ہو گئے تھے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے تھے, اور وہ 2-3 دن سے ایسی باتیں کرنے لگ گئے تھے. تو کیا اگر نیک ہوئے ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے, اب میں کہتی ہوں انسان برا بھی ہو تو کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ٹائم آ گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, بڑا ادھورا رہ گیا, تو آج انشاءاللہ جی کیونکہ ہم واقعی بریکنگ نیوز کی وجہ سے بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جسم اور روح کا رشتہ جس دن اللہ پاک انسان رحم مادر میں ٹھہرتا ہے اور آپس میں جسم میں معلق کر دیتے روح, ہمیشہ کے لیے پھر یہ رشتہ دونوں کا لازم ملزوم ہو جاتا ہے. 3 قسم کی اموات دنیا میں ہوتی ہیں اور جس کو ہم انتقال کہتے ہیں. سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام, ان کے لیے حدیث میں وضاحتاً موجود ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اجسام مطہرہ کو زمین کے اوپر حرام قرار دیا کہ وہ زمین ان کو بالکل نہیں, کسی قسم کا تغیر ان کے اجسام مطہرہ میں نہیں آ لا سکتی. دوسرے نمبر پہ شہداء کرام جو براہ راست میدان جہاد میں اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ بھئی ان کو انہی کی یعنی جو اگر فوجی ہیں تو مسلمان فوجی اس کو اسی وردی میں اسی کے اندر چند چیزیں اسلحہ وغیرہ کو گھڑی وغیرہ یہ چیزیں اتاری جائیں گی, باقی اسی کے اندر ان کو دفنایا جائے گا اور قیامت میں اسی حلیے میں اٹھیں گے. تیسرے نمبر پہ عامۃ المؤمنین ہیں, کامن مسلمان ہیں, ان کے بارے میں کہ بھئی وہ نارمل اللہ پاک نے پریکٹس یہ بنائی ہے کہ وہ زمین میں رل مل جاتے ہیں, ان کی لاش اس میں زمین میں اچھا مکس ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, ظاہر ایک پروسیس ہے اس کا, اور اس پروسیس کے تحت جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے ایک پروسیس تھا اور پھر وہ دنیا میں آیا رحم مادر میں ٹھہر کے, اسی طرح جانے کے بعد ایک پروسیس ہے. تو ان کا ہے. پھر ان میں چوتھے نمبر پر ہے کافروں کے اموات. تو پتہ کب لگتا ہے, کیسے پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں تو جب فرشتے آ جاتے ہیں نا روح قبض کرنے, تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم, اور وہ ان کی روحوں کو کہتے ہیں کہ جو ظالم کافر ہوتے ہیں کہ اب نکلو, ان کی پیٹھ پر اور ان کی کمروں پہ مارتے ہیں اور زبردست ان کی روحوں کو نکالتے ہیں. اور یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھے کہ عمومی تکلیف موت کی ہر ایک کو آنی ہے, وہ کتنے بھی بڑا درجہ ہو. عمومی تکلیف اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ فرمایا, دعا فرماتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت, اللہم ہون علینا سکرات الموت, کہ اللہ ہم پر موت کے سکرات کو آسان فرما. اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں سے آپ سفر فرما رہے تھے, پردہ فرما رہے تھے, آخر کے جو لمحات آتے ہیں اس میں جو پوری کیفیت ہے وہ کیفیت یہی کہ بہت آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ تمنا کی تھی کہ بھئی امت کی جو تکلیف ہے مجھ پہ لے لی جائے, امت کو تکلیف نہ دی جائے. تو وہ ایک مرحلہ سب کے اوپر آتا ہے, لیکن عموماً جو چیزیں پہلے سے دکھا دی جاتی ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ برحق ہیں, تاکہ اللہ پاک اس کو کنیکشن دے دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے جانا اس کے لیے آسان ہو جائے. حدیث میں یہ بات ہے, نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی سے مجھے یہاں سے منتقل کرو, میں اپنے ٹھکانے جاؤں, سکون سے سوؤں. اور وہ ایسا جس طرح کو مسافر اپنی منزل سے آگے سامان پھینک کے سکون سے سوتا ہے نا, وہ اس طرح چاہتا ہے. اور قبر میں جانے کے بعد وہ حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں, جس طرح پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے اس طرح اس کو ریلیکس کر کے سلا دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بھئی تو ایسے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا, وہ تھک ہار کے سکون سے سو جاتا ہے. ہمارے عالم بڑے بزرگ کراچی میں ان کا انتقال ہوا پچھلے سال ہی. انتقال سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے خواب بیان کیا بالکل نارمل کہ بھئی میں نے جو ہے نا خواب میں دیکھا کہ مجھے لحد میں اتار دیا گیا اور میرے سر پاؤں کے پاس ایک بڑا کوئی خوبصورت نوجوان آگے کھڑا ہوا, اور پھر تھوڑی دیر میں ایک نوجوان اور آیا, اس نے وہ بڑا طاقتور تھا, وہ بھی آگے کھڑا ہو گیا. اور وہ کہنے لگے کہ بس انہوں نے بات کی کہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں, تو میں لحد میں لیٹا ہوں. وہ کہنے لگے بھئی آپ فکر نہیں کریں, میں جو ہے نا فجر کی نماز ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے حفاظت کے لیے, اور یہ ساتھ میں قرآن کو بھی لے کے آیا ہوں, قرآن کا بڑا کام کرتا ہوں, بڑا عالم ہے, بہت بڑا عالم. تو مفتی ضرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ہفتے پہلے بیان کر رہے ہیں بالکل نارمل درس میں کہ بھئی میں نے اس طرح خواب دیکھا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں نے کہا, فرشتے نہیں بلکہ وہ جو قرآن وغیرہ جو بتا رہے ہیں, میں فجر کی نماز میں قرآن ہوں, کہ ابھی منکر نکیر آنے والے ان کے سوال کی تیاری کر لیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں منکر نکیر آیا, انہوں نے مجھ سے سوالات کا وہ پرچہ دیا. تو وہ جو جس نے کہا تھا فجر کی نماز, اس نے پرچہ لیا اور اس کے اندر کچھ لکھ کے اس کو دے دیا کہ بھئی یہ ان کا حساب کتاب ہے, جاؤ. اور پھر کہا کہ آپ تھوڑا سا لیٹ ہیں, بھی آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں کھڑکی کھولنے کا جنت کی, آپ کھڑکی میں سے جنت دیکھتے رہنا. کہنے یہ بات کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہم فجر کا بہت اہتمام کرتے تھے, اور قرآن نے کہا کہ آپ قرآن کا بہت اہتمام کرتے تھے, بڑا درد دیتے تھے, کرتے تھے, اللہ پاک نے آپ کے لیے بڑی آسانی فرمائی, ہم لوگ عرش سے نا وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے. ٹھیک اس خواب کو بیان کرنے کے بعد ایک ہفتے بعد ان کا وصال ہو گیا. تو یہ کیفیت انہوں نے جو اپنے ظاہری بیان کی بالکل حیرت انگیز. میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں, پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا بیان کروں گا. میرا 90s میں ایک آپریشن ہوا, اپنڈکس وغیرہ کا تھا, تو فرسٹ ٹائم انیستھیسیا وغیرہ دیا گیا, بے ہوش ہوا میں. اچھا, کلمہ کلام پڑھ کے بے ہوش ہوا, درود شریف وغیرہ پڑھتا رہا, صلاۃ تنجینا اس وقت بہت پڑھتا تھا. اچھا, اینڈ ہو گیا آپریشن کا, تو مجھے نہیں پتا تھا, بہرحال جو لمحے بھر میں بے ہوش ہوا, اس کے بعد جب ہوش میں آیا ہوں میں, تو ہوش میں آنے سے پہلے مجھے انکانشیس ایک ورڈ مجھے ایسا نظر آیا کہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے
کہ گرین ٹائپ کے یلو اورنج بڑے بڑے نا پورے فیس عمران بھائی آپ غصہ کریں گے بریک آگے میں یہیں سے دوبارہ سے شروع کریں گے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں موت کے حوالے سے کہ جب موت ایک بار آ جاتی ہے تو روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان پہ کیا کچھ بیتتی ہے, اور ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ جو قبر میں آپ کا جسم موجود ہے اور جو جہاں میں جدھر بھی, چاہے وہ برزخ میں کہیں بھی آپ کی روح موجود ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. اور ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو اکثر پتہ چل جاتا ہے, کیا لوگوں کو روحیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, ایسی کیا چیزیں جو لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی سے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو آپ مجھے اپنا واقعہ جی, تو واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ پریکٹیکلی میں برزخ کے نا ہلکی سی جھلک دیکھ کر آیا خود ہی. تو جو آپریشن ہو گیا اس کے بعد جب اینڈ ہو گیا وہ اسٹریچر پہ ڈال کے روم میں لا رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے جو اندر سے فیل ہو رہا تھا, میں اندر ایک دنیا دیکھ رہا تھا کہ رنگ برنگے, جس طرح یہاں پر لائٹیں جل رہی ہیں اس طرح کچھ انسان ٹائپ کے ہیں, لائن سے پورے قطار در قطار راستے بنے. ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے تیزی سے اس میں گزارا جا رہا ہے, کبھی اوپر کی طرف جا رہا ہوں, کبھی یوں گھوم رہا ہوں, اور میں چاروں طرف شور سا عجیب سا آواز, اور لائٹنگ والا کہ ان کے فیس بالکل سپاٹ ہیں, باڈی پوری ہاتھ پاؤں ٹائپ کے, اور اس طرف کنجسٹڈ کھڑے ہوئے جیسے راستے بنے ہوں. اچھا, اس میں گزرتا جا رہا ہوں کبھی ادھر دائیں بائیں, اور میں زور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. ہوتے وہ کمرے میں لے آئیں گے تو وہاں پہ میری ہلکی سے آنکھ کھلنی شروع ہے, تو درود شریف پڑھتا رہا ہوں میں. تو دائیں طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب, میرے بھائی, ان کے اور میری بھابھی کچن میں کام کر رہی ہیں سامنے, اور پورا ایک مجمع کھڑا ہوا ہے نا, باقاعدہ زور سے مجھے آواز دے رہے عمران عمران عمران. میں ہوش میں آ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں بالکل واضح طور پر اپنے والد صاحب کو اور ان کے 2-4 شاگردوں کو, مجھے چہرے آج تک یاد ہیں, سب دائیں طرف کھڑے ہیں. اچھا, میں جو ہے نا کلمہ پڑھتے جیسے ہوش میں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے سارے سب غائب ہو گئے. میرے بس بڑے بھائی مفتی افضال صاحب وہ بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا اب یہاں پہ ابا وغیرہ آئے تھے کیا؟ تو کہنے لگا نہیں کوئی بھی نہیں آیا, میں اکیلا بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا نہیں, ابھی تو یہاں کھڑے تھے, پورا مجمع کھڑا تھا یہاں پہ, اور سب کچھ وہ سامنے کچن بھابھی کام کر رہی تھی, یہاں پہ کھانا پکا رہی تھی. وہ عجیب سی دنیا تھی. بہرحال وہ سمجھے چند لمحے کا تھا, لیکن میں کافی دن تک اس کے نا ایک ذہن پہ پریشر رہا. پھر میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے بے ہوشی میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو کبھی ہم نے نہیں سنا, بس ہوش میں انسان آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن وہ کافی عجیب سا ورلڈ تھا کہ میں بہت اس کی دہشت میں, خوف میں کئی مہینے تک رہا ہوں. تو یہ مثال اس کی ایسی ہے کہ جس طرح انسان جب رات کو سوتا ہے نا, بند کمرہ, تاریخ رات ہے, کمبل میں سو گیا بالکل لپٹ کے, اس طرح کفن ہمارا نا, وہ ایک کمبل ہمارا, اس میں دب کے سو گیا. بظاہر دیکھنے میں انسان بالکل انکانشیس ہو گیا, لیکن اس کے اندر دنیا شروع ہو جاتی ہے. چاند سورج ستارے, کھانا پینا, گھومنا پھرنا, ہوائی جہاز اڑنا, سب کچھ ہو رہا ہے. ایون یہ کہ لوگ خود بھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, جیسا پہلے خواب میں آیا تھا. تو یہ سیم کنڈیشن بننے کے بعد بھی ہے کہ وہاں سب کچھ انسان کے اوپر ایک زندگی کے اثرات گزر رہے ہوتے ہیں. بظاہر ایک تاریخ گڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن تاریخ گڑھا نہیں ہوتا. اس کے اندر جس طرح بھی ہمارے کمرہ ہے, اب باہر سے کوئی دیکھیں گے نا ویران سی بلڈنگ, بس کچھ بھی نہیں اندر, لیکن اندر ہمیں پتہ ہے یہاں پر روشنی بھی ہے, ٹھنڈک بھی ہے, کھانے بھی ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو قبر کا بھی سیم کنڈیشن ہے کہ اچھے لوگوں کی قبریں اسی طرح ہوتی ہیں, اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے سکون سے سو جا. اور وہاں حدیث میں آتا ہے کہ 14ویں رات کی چاند کی مانی دھیمی سی روشنی اس میں کر دی جاتی ہے, اور اس میں صدیاں جو ہے نا لمحوں کی طرح گزر جائیں گی. جب ہم اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اب ہم عشیۃً وضحیٰ آتا ہے کہ ایسا لگے ایک صبح یا ایک شام ہم اس یہاں پہ رہے ہیں, اور بالکل نارمل حالت میں کھڑے ہوں گے. لیکن دنیا میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے جسم پر آتی ہے, اس تکلیف, اور پھر اس کے ذریعے سے روح تک پہنچتی ہے. مرنے کے بعد اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا, خوشی غم تکلیف, وہ روح کو ہوگی, اور اس کے سارا اثر آئے گا جسم کے اوپر. جیسے شہداء کے جسم کئی سال بعد قبریں کھولے بالکل سلامت ہوتے ہیں, ان کو کھانا پینا ملتا ہے. ایون یہ کہ بال لمبے ہو جاتے ہیں, ان کے ناخن لمبے ہو جاتے ہیں, خون بہ رہا ہوتا ہے. اللہ پاک نے کتاب میں کہ ان کو مردہ مت کہو, تو مردہ بھی مت کہو. اور دوسری بات ہے کہ جسم ہمارا بیکار نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ کے لیے, کیونکہ اسی لیے آتا ہے کہ جو ہم یعنی ہمارے اسی جسم نے سجدہ کیا, نمازیں پڑھی, تو اسی جسم کو ثواب عذاب جو بھی ہوگا اس کو ہوگا. تو یہ جسم ہمارا ہمیشہ کے لیے, چاہے وہ خدا نہ خاصہ اس کو کہیں حادثے میں جل گیا ہو, ڈوب گیا ہو, ٹکڑے ہو گیا, کچھ بھی, لیکن اس کا سارا سب کچھ ریئیکشن یہاں پہ جسم میں پہنچتا رہتا ہے. صحیح. اچھا جی, ہمارے ساتھ میں آپ لوگ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اور اچھا, اور ایک کالر کے بھی سوال ہے کہ جی روح اور جسم کا تعلق کتنی دیر رہتا ہے؟ میرے خیال سے میں یہ علامہ صاحب سے پوچھوں گی مرنے کے بعد کب کتنی دیر رہتا ہے. مجھے ذرا میں چاہوں گی کہ ذرا میت کے آداب کے حوالے سے بھی ذرا کچھ ہم بات کریں, کیونکہ ہم اس کے بعد قبر پہ بھی جائیں گے. بہت سے لوگ, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی غسل دینے کون آئے گا. مطلب گھر والوں میں سے کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے, چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. لیکن ایک ویسے جب کسی کے میت پہ جاتے ہیں اس کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اپنے گھر میں میت ہو کیا آداب ہیں اس کے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو دراصل آپ بات کر رہی ہیں تعزیت کی، کہ ہم جب تعزیت کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے تعزیت کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں، اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے، تو جو تعزیت کرنے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ صبر کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، یعنی اتنا اس پر اجر عظیم ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ بالکل انداز جو ہے وہ الگ ہی ہے۔ سب سے پہلے تو میت کے گھر والے اس پریشر میں ہوتے ہیں کہ کھانا کون کرے گا، ٹھیک ہے، اس پریشر میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو چکن کی بوٹیاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اور وہ جو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں ڈال دیں، ریفل ذرا کر کے جی، بالکل، ہاں، یہ جو انداز ہے نا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اس چیز کی بالکل بھی اجازت، ایون کہ اگر جتنا بھی یہ کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی صاحب حیثیت ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ معاشرتی طور پر ہم یہ سوچ کر کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، تو کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کریں تو پھر اس کا اجر بھی آپ اللہ سے توقع نہ کریں کہ اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا، اتنے بڑے آپ جو کھانا وغیرہ کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے یہ علماء کا بھی اتفاق ہے کہ یہ میت کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے نا، یہ اس کے حقدار وہ لوگ نہیں ہیں جو رشتہ دار ہیں، بلکہ اس کے حقدار وہ ہیں جو فقیر ہیں یا مساکین ہیں۔ اچھا، اس کے وہ حقدار نہیں ہیں جو گھر میں کھانا بنتا ہے میت کا۔ اس پہ باقاعدہ طور پر فتاویٰ بھی ہیں کہ اگر یہ ہاں ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو آپ پریشر میں آ کے کرتے ہیں نا، تو اس کا جتنا بھی آپ کھانا دے رہے ہیں تو یہ توقع نہ کریں خدا سے کہ یہ ان کے پاس جا رہا ہے۔ دوسری چیز ہمارے معاشرے میں کالر لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ روبینہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی روبینہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سب کو۔ مدیہ، میں نے 2 سوال کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مردے جو ہیں اچھی حالت میں نظر آتے ہیں تو وہ واقعی اچھے ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر جیسے ابھی میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ کینسر پیشنٹ تھی، اچھی ایک دم سے طبیعت خراب ہوتی تھی، پھر ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے ہمیں روم سے باہر کر دیا تھا، اور پھر ہمیں کہا کہ ان کی بس ٹائم آخری، تو ہم جب تک ان کے پاس پہنچے ہیں اور اتنی دیر میں ہم نے کلمہ شروع کیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کیا وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا؟ ویسے گونگے لوگ بھی تو ایسے دنیا سے جاتے دل میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال آپ کا؟ کہ مردہ اچھی حالت میں نظر آئے اور وہ سب کو خواب میں رشتہ داروں کو اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ میری بیٹی 26 ایئرس کی تھی اور کینسر پیشنٹ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب سمجھ میں آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی بیٹی نظر آتی ہیں خواب میں اور آپ کی بیٹی دنیا میں نہیں ہے؟ تمام رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے فادر کو، سب کو آئی ہے اور اچھی کنڈیشن میں آئی۔ آپ کو نظر نہیں آئی؟ اچھا مجھے نا آواز کا پلیز تھوڑا سا ایشو ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں تاکہ مجھے سوال سمجھ آنا چاہیے میرے کالر کا، میرے سے سوال کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا یہ لوگوں کو اندر بڑی نا یہ اس چیز کی ہوتی ہے، پین ہوتی ہے کہ جو اگر آپ کا اپنا کوئی پیارا چلا جائے تو ایک بار آپ سے خواب میں آ کے مل لیں۔ تو اگر یہ خواب میں آ کے ملتے ہیں تو مجھے بتائیں تو کیا یہ وہی روحیں ہوتی ہیں یا پھر آپ کا دماغ یہ کوئی امیج کریٹ کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، پھر واقعی وہ روحیں آتی ملنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح یہ میری بہن نے کہا کہ ایسے پیشنٹس جو کینسر میں تھے، جو پیٹ کی بیماری میں تھے، یا خواتین ہوتی ہیں زچگی کے اندر ان کا انتقال ہو جائے، یا کوئی شخص دیوار گر جائے، یا کوئی شخص اپنی دکان میں موجود ہو، ڈکیتی ہو جائے، تو یہ تمام شہداء کے زمرے میں آتے ہیں، اور کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شہید کے درجے میں اٹھائے گا۔ جو کینسر پیشنٹ ہے، بالخصوص پیٹ کے امراض کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس میں مر جائے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شہید اٹھا جائے گا، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرنا چاہے، پھر آپ کو جواب دیتا ہوں، جس کو اپنے قریب کرنا چاہیں اور بظاہر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زمین میں آزمائش، بیماری، پریشانی مبتلا کر دیتے ہیں۔
وہ بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کپڑا گندا ہو جائے، واشنگ مشین میں ڈالا جائے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح آزمائش کی بھٹی میں انسان پاک صاف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں آتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے جو میری بہن ہے روبینہ، ان کے لیے ایک میسیج یہ کہ آپ کی بیٹی شہید کے درجے میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مقام اعلیٰ عطا فرما دیا ہے۔ وہ جس کو نظر آتی ہے ایک تعلق تو ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جس طرح میرے بہت ہی محترم میرے بھائی زامن بھائی بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ روح ہے نا، یہ پہلے عالم ارواح میں تھی، عالم ارواح سے اس کا انتقال ہوا تو یہ عالم ناسود میں آئی۔ جب یہ عالم ناسود یعنی اس دنیا میں آئی تو ہمارا جسم ہے، پھر یہ عالم ناسود سے جا کے پھر منتقل ہوگی عالم برزخ میں، جسے ہم کہتے ہیں قبر، پھر عالم برزخ سے پھر منتقل ہوگی عالم حشر میں، اور پھر وہاں دائمی فیصلہ ہوگا اور پھر یا تو جنت لیکن نور یا بھائی پھر وہ دوزخ۔ اگر آتی ہیں روحیں آپ سے ملنے خواب میں بتانے کے اچھا لیے، یہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جی آئیے، دیکھیں ایک اس عالم اور ایک لطیف سا ایک تعلق تو ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، ایک تعلق ہے، ہاں ایک تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روحیں آنا جانا کر رہی ہیں، ایک بات ہے کہ مقام یا تو انتقال کر جائے مقام علین میں چلی جاتی ہیں یا مقام سجین میں چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارات ہو رہے ہوتے پر ہیں۔ ہمیں یہ بھی تو نہیں پتہ نا کہ ہماری روح بھی نہ جاتی، کیونکہ جب کہتے ہیں ہم بھی جب سوتے ہیں تو کہتے ہیں نیم مردہ حالت میں تو ہم بھی ہوتے ہیں، جب انسان ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک آپ کی روح مقام علین ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں نیک لوگوں کی روحیں چلی جاتی ہیں، اور مقام سجین وہ ہے کہ جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، تو وہاں روحیں چلی لیکن جاتی جو آپ نے ہیں۔ ایلیین کی بات کی ہے، یہاں پہ بھی کراؤڈ نہیں ہے، یہاں پہ بھی مخصوص لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، عبدالشکور صاحب ہیں عیسیٰ خیل سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم، محمد شکور خان عیسیٰ خیل سے بات کر رہا ہوں جی۔ میری طرف سے علماء کرام کو سلام اور بہت سی دعائیں، اور ہماری بیٹی ساتھ بیٹھی ہیں، وہ بھی علم کے حوالے سے کافی ہمیں نالج میں اضافہ کر رہے ہیں، تمہاری اس بہن کو بھی ہماری طرف سے اسلام۔ تو میرا جی سوال یہ ہوگا کہ ہمارا جو کلچر تھا، ہماری جو فیملی ہے پٹھان فیملی عیسیٰ خیل میں، وہاں 3 دن کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ کوئی بھی گھر میں کھانا نہیں بناتا تھا۔ ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ آگ اس گھر میں نہ جلے جہاں فوت کی ہوئی ہو، کوئی بزرگ فوت ہو گیا، کوئی بزرگ خواتین فوت ہو گئی، چاہے بچے ہو گئے، تاکہ وہ جو پریشر ہے جو برڈن ہے اس پہ نہ بنے۔ لیکن آج جو آپ پنجاب کلچر سے ہوتا ہوا ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے کہ کلخانی جو ہوتی ہے یا فوتگی ہوتی ہے تو کھانے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے بھی لاہور اتفاق ہوا، ہمارے زیادہ تر ریلیٹیوز جو ہیں لاہور میں رہتے ہیں، تو وہاں کل جو ہو رہے تھے تو وہاں بہت بڑا کھانا، تو میں حیران ہوا۔ تو علماء کرام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو ایک رواج تھا اس وقت، پرانا صدیوں سے پرانی فیملی ہیں، تو کبھی آج بھی ہم ان جہاں فوتگی ہوتی ہے کھانا بھیجتے ہیں ریلیٹیوز تاکہ وہ پریشر نہ بڑھے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو کھانا کیا چائے بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کی روح سے ہمارے بہت عظیم اسکالرز اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، اس نظر اس سے دیکھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ جو چیز ہے جو لوگوں میں بہت بڑی برڈن، ایک فوتگی پہ اتنا بڑا کھانا، تو میرے خیال میں تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ اور علماء کرام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیسے معاشرے کو اس چیز سے، جیسے جہیز ایک لعنت ہے، اس سے کیسے ہمیں بچا جائے؟ جی یہ میرا کوشچن ہوگا۔ بہت بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور ایگزیکٹلی اس بات کی نشاندہی جو کہ ہم آداب میت کی کر رہے تھے تو اس میں عائشہ نے پہلے کہہ دی تھی کہ اس چیز کو ہمیں نا ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اس پہ ذرا احکامات بتائیں، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں ہمیں کھانا نہیں صحیح کھانے کو ملا، جی ہمارے وہ سالن نہیں پورا پڑا ہوا تھا، وہاں پہ نان صحیح نہیں پڑے ہوئے تھے، اور لوگ ایکچولی وہ لوگ جو کہ اپنے پیاروں کو بے دفنا کے آئے ہی ہوتے ہیں، وہ 1.5 گھنٹے بعد لوگوں کے لیے چائے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، روٹی کھانے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو تاثر ہمارے یہاں ہے کہ مرنے کے بعد جو کڑوی کھانا جو کہتے ہیں وہ کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ درحقیقت وہ ہوتا ہے اس سوگوار خاندان کے لیے کہ جس کے یہاں موت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے یہاں ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ کچھ کھا پی کر سکتے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، معاشرے کے لحاظ سے آپ نے اضافہ کر لیا کہ جو اور اعزاء اقربا آئیں چلو وہ بھی کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں جو آج کل دستور ہو گیا ہے کہ اس میں بھی انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا ابھی زندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ سارے مراحل دیکھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جیسے ہی مدرسہ آ کر بیٹھتے ہیں مرنے والے کو کوئی یاد نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہوگا، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہو کیا رہا ہوتا ہے
کہ اس کی پلیٹ میں یہ چیز کم آ گئی، اس کی پلیٹ میں زیادہ آ گئی، ٹھیک ہے. اچھا یہ یہاں جو جیسے انہوں نے جو ان کی کال تھی، بہت اچھا رواج تھا یہ. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو کچھ دے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. انتقال ہو جائے تو پیسے دے کر آتے ہیں. اچھا ہمارے معاشرے میں بات اچھا نہیں سمجھ آتا کہ ہم کو فقیر ہیں. تو فقیر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو بیمار ہوا ہے نہیں معلوم اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اس کی تاکہ مدد ہو جائے. جس کا انتقال ہوا ہے نہیں معلوم کیا حالات ہیں اس کے. ٹھیک ہے، آج کل تو جینے سے زیادہ مرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچھی رسم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو یہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر لگ رہا ہوتا ہے، بعض اموات تو ایسی ہوتی لگ رہا ہوتا ہے شاید ولیمہ کر رہے ہیں کہ میٹھا بھی ہے 3-4 طرح کا. ایون یہ کہ ایک اس پروگرام توسط سے کہنا چاہوں گا میں کہ ہمارے ہاں ایک دستور کیا ہو گیا ہے کہ جب فاتح خوانی ہو رہی ہوتی ہے نا، مردے کے نام کا کھانا تیار ہوتا ہے. اس میں مختلف چیزیں ہوں گی. پوچھا جائے کیوں ہے یہ؟ کہا کہ مرحوم کو جو جو چیزیں پسند تھیں وہی بنائی جاتی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں وہ ان کو پہنچتا ہے ان کو؟ تو بتاؤں آپ کو کہ جو چیزیں پسند تھی. ایون کھانے کی بات تو الگ رہی. ایک ایسی موت میں جانا ہوا ہمارے یہاں کہ جب فاتح کی کرانے لگے تو وہ دشت کے اندر غلاف چڑھا ہوا تھا، زیادہ ڈلی ہوئی تھی. اب شاید میں کچھ کھانا وغیرہ ہوگا اس میں. اس میں کیا ہے معلوم ہے، چونکہ ان کو مرنے والے وہ کرکٹر تھا، کرکٹ بہت پسند تھی، تو پوری کرکٹ کی کٹ بھی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. جی یہ اچھا تو مجھے بتائیں وہ بھی رکھی ہوئی تھی اپنی طرف سے یہ بھی بھیجی ہوئی تھی اپنے مرنے والے. اس کا شوق تھا اس چیزوں کا. اچھا ہونا یہ کہ چاہیے کہ جو لواحقین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر اپنے مرنے والے سے محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی غریب کو اس کے نام کو لباس دے دیا، ٹھیک ہے، مدد کر دی، جو اصل کام ہے اس کی بخشش کا وہ کیا کام ہے کہ اس کی جو قبر کی پہلی رات کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے اس کی فکر نہیں ہوتی. بالکل ہے یہ اس میں ہم بالکل آئیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مصطفیٰ صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے میرا سوال ہے علماء کرام سے. جی جی 24 جولائی کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایصال ثواب ہو جو میں مستقل کرتا رہوں اور میرے مرحوم والدین کو پہنچے ہو ان کی مغفرت کے لیے. پلیز رہنمائی فرما دیں. ضرور. یہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے لیے سوال پوچھ لیا ہے. کیا وہ ایسا کریں کہ مستقل ایصال ثواب ہوتا رہے ان کی امی کو؟ جو قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خود بتا دیا نا. اس میں ایک دعا آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بہترین دعا ہے کہ ربنا اغفر لی، کہ اللہ میرے پروردگار، ہمارے پروردگار میری مغفرت فرمائیں. وللمؤمنین، اور ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرمائیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کی مغفرت کاملہ فرمائیں. تو قرآن سے بڑھ کے اور پیارا جملہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بہترین دعا ہے. دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ میں والدہ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نام سے کوئی کنواں کھدوا دو، کوئی اس طرح کا صدقہ جاریہ کروا دو. تو اس کے نام سے اگر کوئی ہم کام کروا دیتے ہیں کسی مرحوم کے نام سے، جیسے مساجد میں اکثر لوگ پنکھے لگوا دیتے ہیں، کارپیٹ بچھوا دیتے ہیں کہ یہ میری والدہ کے لیے، والد کے لیے فلاں کام ہے، تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے. تو یہ چیز ہے. اور دعا مغفرت جتنا کریں گے اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ مرحوم کے لیے وہاں پہ پہنچتا رہتا ہے. کھانے کی بات چلی تھی مرحوم کے کھانے کا، تو میں نے خود بھی دیکھا ہے ڈیفینس میں ایک جگہ بڑی شخصیت کے گھر پہ جانا ہوا تھا، تو وہاں پہ پورا ایک بوفے لگا ہوا تھا بڑا زبردست قسم کا، 8-10 کھانے تھے اور بوفے لگا تو اس میں میٹھے بھی اور کھانے بھی انواع اقسام کے. تو یہ رسومات واقعات ہیں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی نا اس کے گھر میں کھانا 1-2 دن 3 دن تک پہنچا دیں اور اس پہ برڈن نہیں ہونا چاہیے. باقی جس دن مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی بھی گھر کا فیملی کا اگر صاحب حیثیت ہے، کبھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، کبھی بھائی کبھی بہنیں، کبھی میری طرف سے آ کے گھر کا انتظام ہوگا، خاص طور فرسٹ ڈے کا کہ بھئی وہ کھانے کا کوئی انتظام کر لیا جو تدفین کے بعد ہے ہمیشہ کہ ایسا ہوتا ہے. ہاں تو وہ ایک ٹھیک ہے اس کے یعنی اگر وہ جو گھر کے خاص مہمان ہیں ان کے لیے اگر انتظام کر لیا گیا تو ٹھیک ہے. لیکن اکثر وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو غفلت بہت ہے. قبرستان میں خود میں نے دیکھا ہے کہ تدفین ہو رہی ہوتی ہے، بھی قبر کھلی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ دفنا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کنارے بیٹھے سگریٹیں پی رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں اور گپے شپے مار رہے ہیں. تو میت کا جو ہے احترام، جو آپ نے شروع میں کہا تھا میت کا احترام کیا، تو میت مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مٹی کے ڈھیر نہیں ہیں، اس کے پورے احکامات ہیں. اسی لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور غسل میں جو آپ نے ہاں وہ غسل دیا جاتا ہے. ایون یہ قبرستان بھی دفنا دیا جاتا ہے. قبروں کو روننا منع کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر چڑھو نہیں، اس میں بیٹھو نہیں، میت کو تکلیف ہوتی ہے.
کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کہ عالم برزخ میں بھی اس کی وہ کنیکشن رہتا ہے, سنوائی رہتی ہے. اب وہ کس طرح سنتا ہے, کس طرح دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن اس کو وہاں پہ محسوس ہوتا ہے, آوازیں سنتا ہے. تو اس لیے ہم جب جاتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. وہ پہچانتا ہے اپنے آنے والوں کو کہ کون آیا کون نہیں آیا. ایک حافظہ بچی تھی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹی سی بچی تھی, حفظ کر رہی تھی. تو یہ بھی ہمارے استاد نے واقعہ سنا تھا. ان کے شاگرد یعنی ان کے شاگرد تھے کوئی درزی, ان کی بیٹی کی حفظ کر رہی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, بیمار ہوئی. تو بیچارے جو درزی تھے وہ روز جا کے قبر پہ بیٹھتے تھے بیٹی کے, اور جو ہے نا پھر وہ روتے تھے بہت. تو ایک دن بیٹی خواب میں نظر آئی کہ ابو جان آپ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں, تو پریشان نہ ہو, میں یہاں پہ بہت خوش ہوں, مجھے یہاں پہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے حفظی کرا رہے ہیں, اور میں بڑے یہاں پہ آرام سے ہوں, اور میرا حفظ چل رہا ہے یہاں پہ. اور دوسری بات اسے یہ کہی بیٹی نے کہ آپ جب آتے ہیں نا قبر پہ تو کمر کی طرف بیٹھتے ہیں میری, تو مجھے الجھن ہوتی ہے, آپ میرے چہرے کی طرف بیٹھا کریں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں, تو چہرے کے سامنے بیٹھا کریں. تو انہوں نے خواب پھر اپنے میرے استاد کو سنایا. تو بڑی چیزیں یعنی کنیکشن ہوتا ہے ان کا, لیکن کس طرح سے وہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, اللہ پاک جانتے ہیں. لیکن اتنا ہمارا اعتقاد ہے کہ انبیاء کرام تو ظاہر ہے وہ تو بالکل حیات ہیں, اپنی حیات طیبہ کے ساتھ, وہاں پہ تو سب کو ہی پتہ ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں سلام ملتا ہے, دعائیں ملتی ہیں. اولیاء کرام اپنے مزارات میں حیات ہوتے ہیں, ان کے فیوز جاری ہوتے ہیں, وہاں سے حکامات جاری ہوتے ہیں عالم تکوین میں, کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عالم تکوین کے اندر جو اولیاء کرام موجود ہیں ان کے فیوز جاری ہوتے ہیں. اور وہ کئی مہمان آ گئے, اس کو کسی شاگرد کو حکم کر دیا اس کی ضیافت کرو, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ برحق ہیں. تو عام مومنین کا بھی یہ کہ وہ اپنے اپنے قبور کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں, حیات ہوتے ہیں. اب جسم ان کا چاہے وہ مل گیا اور مٹی میں کچھ بھی ہو گیا, لیکن اس کی اذیت سے بچایا گیا ہے. تو وہی جب تک اوپر ہے قبر سے اوپر, اس کا احترام ہے کہ اس کو کس طرح کفن دینا, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی بے حرمتی نہ ہو, بے ادبی نہ ہو. غسل جو ہم نہیں دیتے اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غسل میں دیکھیں گھر والوں کو ہیلپ ضرور کرانی چاہیے, لیکن چونکہ ایک ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, چھوٹے سے بچوں کو غسل نہیں دیا جاتا, ہم سے نہیں پریکٹس ہوتی. تو ایک پریکٹیکل کوئی کرنے والا بندہ وہ غسل جب دیتا ہے نا, اس کے ساتھ گھر والے شامل ہو جائیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو موو کرنا, ہلانا جلانا آسان کام نہیں ہوتا. اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہے وہ ڈیڈ باڈی, اور آپ نے اس کا بھی احترام کرنا ہے, اور آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ڈیڈ باڈی کو سخت ہاتھ نہ لگے. اچھا ایک تو مجھے اس حوالے سے بھی بات کی, غسل میت کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. پھر جو میت کو جو غسل دینا ہے, میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کس کس پہ فرض ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی خبردار میت کے پاس رونا نہیں ہے, میت کو جو مرنے والا اس کو اس کا گناہ ہوگا. دیکھیں یہاں پر ایک تو جو بھی مائیں ہیں نا, ہم تو اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہی ہیں نا مدیہ, تو ہم یہ غسل میت کا طریقہ بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ بہت ضروری ہے. تو اس پر مطلب جس طرح سے ہم نمازیں سکھاتے ہیں, اور اتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے غسل میت کا طریقہ, بالکل آسان اور بالکل سہل ہے, اس میں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ لازمی طور پر جیسے میں ہوں, مجھے چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں, کوئی مرد حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے غسل اس طرح سے دینا ہے. اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے, وہ بھی تب بتائیں گے جب خود بھی دینا آتا ہو. جی یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا. ہاں تو دین کے کچھ احکامات جو ہیں وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں, اور یہ تلقین کرنی چاہیے اپنے بچوں کو. جس طرح سے ہم وصیت کرتے ہیں اسی طرح سے, چاہے میں اگر جوان ہوں تو کیا مجھے موت نہیں آئے گی, یا میں بوڑھا ہوں تو نہیں آئے گی, موت تو آنی ہے نا آپ کو کبھی نہ کبھی. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم, اچھا یہ فرض نہیں ہے بچوں پر, لیکن بالغ جو ہو جاتے ہیں جو ماں باپ ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ میں, کیونکہ دیکھیں جو چارپائی ہے نا, ابھی روح نکلی ہی ہے نا چارپائی پر. رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی مردہ اپنی جگہ پر ہی ہے, ہلا بھی نہیں ہے, سب کو ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے کون کس طرح سے کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو آپ مجھے بتائیں, کبھی مشکل حالات میں, تکلیف میں آپ ہوں, آپ کے ساتھ کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اور دو جملے بھی آپ کو صبر کے کہہ دے, کتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا, کتنا اچھا لگتا ہے. سوچیں میت تو بالکل تنہا ہے, بالکل تنہا ہے, یہ آرزو کرتی ہے میرا فلاں بچہ ہے میرے پاس, مجھے غسل دے. اب جو اگلا, جیسے میں اپنی امی کے ساتھ ہوں, میں اپنے والد کے ساتھ ہوں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ جس طرح سے میرا تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میں جس انداز سے اپنے ہاتھ پکڑوں گی یا جو بھی میرا عمل ہوگا وہ دوسرے نہیں کر سکتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مزہ آئے گی. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. موت برحق ہے اور ہم سب کو ایک دن اس کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے ہمارے جسم کے ساتھ, کہتے ہیں قبر میں جیسے آپ کو اتارا جاتا ہے اور جیسے آپ کی قبر بند ہو جاتی ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے. پوچھتے ہیں کہ من ربو کا, سوالات پوچھتے جاتے ہیں آپ سے, کتاب کون سی ہے, رسول آپ کا نام بتائیں, اور آپ کو بتانے کی تیاری تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بچپن سے لوگوں کو بتانا ہے, بچوں کو بتانا چاہیے. اس کے بعد کتنی دیر
आपको जैसे आपने अपने किसी प्यारे को दफनाया वहाँ पे खड़ा होना चाहिए और वहाँ पे खड़े होकर कुरान की तिलावत करनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रो रहे होते हैं ना जब अपने प्यारों को, देखिए हमारा तो गम है, हम रोएंगे, लेकिन जो आसपास के बहुत से लोग कहते हैं भाई देखो रोने से कुछ नहीं होता, तुम पढ़ो, अभी पढ़ना भी ज़रूर है, लेकिन हाँ एक ऐसे तरीके से अगले को बात करनी चाहिए कि ताकि अगले को बुरा भी न लगे, क्योंकि अगला बहुत तकलीफ से गुजर रहा होता है। आप खुद सोचें ना, आपका कोई बहुत ही प्यारा जिसके गिर्द आपकी पूरी ज़िंदगी घूमती है, वही एकदम से आंखों से गायब हो जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। तो एक कुछ तरीके होते हैं कि आपने जो घर वाले उनसे ताज़ियत कैसे करनी है। इस साले सवाब का मैं भी आपसे दोबारा हम बात भी करेंगे कि साले सवाब के लिए क्या कुछ करना चाहिए। जब आप कब्र पे जाते प्यारों से मिलने के लिए, उसके आदाब क्या हैं, क्या पढ़ना चाहिए। और कहते जी कि जहाँ पे जो सीने वाली साइड पे उस पर हाथ रख के न जलना पड़नी चाहिए, वो जो भी चीज़ें हैं वो हमारे उलमाए कराम में बताएंगे। लेकिन अभी वो लोग जो कि स्पेसिफ़िकली गुस्ल देते हैं मैयत को और उसके बाद उस मैयत को लहद में उतारते हैं, और ये वो मैयतें हैं जो मोस्ट ऑफ देम, इनमें ज़्यादातर तो वो लोग हैं जिनकी कोई शनाख्त भी नहीं होती। तो हमारे साथ गोरकन फ़ारूक भाई भी मौजूद हैं, हक नवाज़ भाई भी जो कि गुस्ल कफ़न का सारा काम करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको भी हमारी गुफ्तगू में शामिल करूँगी और इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने अपने इतने ज़िंदगी में, क्योंकि 2 दहाइयों से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने क्या कुछ देखा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे आप ज़रा बताइएगा हक नवाज़ भाई, क्योंकि आप गुस्ल और वो कफ़न आप करते हैं, आप लोगों को सबसे पहले किन किन चैलेंजेस वगैरह का सामना होता है, पहले तो ये बताएं मुझे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में चैलेंज तो होता है, थोड़ी मुश्किल भी होती है, और अच्छे लोग हैं वो जो अभी हमारे साथ भी खड़े होते हैं, जिनके माँ बाप चले जाते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं माँ बाप के साथ, उनको हम लोग समझाते भी हैं, तरीक़ाकार भी सुन्नत के मुताबिक समझाते हैं कि बेटे का गुस्ल जो है बाप पे और बाप का गुस्ल जो है बेटे पे फ़र्ज़ है। अगर नहीं है तो आप अपने हक हमसाए को भी बोल सकते हैं, वो भी कर सकता है। अच्छा, तीसरी जगह पे बात ये है कि उसको भी नहीं आता तो फिर उलमा इकराम जो मौलवी साहब है वो अपने हाथ से गुस्ल देगा और उसको शरीक करेगा साथ। सही। तो इस तरीके किसी का वालिद होता है तो उसके बेटे को खड़ा कर लेते हैं, कुछ लोग होते और अच्छा, भी होते हैं। आप इतने अरसे से आप गुस्ल और कफ़न का काम कर रहे हैं, कोई ऐसी मैयत आपके पास आई हो जिसका गुस्ल और कफ़न करने में आपको बड़ी मुश्किलात दरपेश आई हों या आप बड़े दिल गिरफ्तार हो गए हों? जी हाँ, मुश्किल तो होती है हमारे को। ज़्यादातर एक महीना 15-15 दिन पुरानी जो बाड़ी आती हैं, कुछ लोग अमेरिका में होते हैं, कुछ सऊदीया में होते हैं, उनके माँ बाप पाकिस्तान के अंदर होते हैं, वो घरों में अकेले होते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो ये मुश्किल होती है कि उनका इंतकाल हो जाता है तो वो घर में होता है, बेड पे होता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो पता नहीं चलता। 15 दिन बाद जब 20 दिन बाद असमैल निकलती है महल्ले से, तो आवाम देखती है कि ये असमैल कहाँ से आ रही है, ये मालूमात करें। तो उसके बाद जो है ना यही मालूमात होता है कि वो यहाँ पे बाबा था, उसका इंतकाल हो गया और आप ईदी वालों को बुलाएं और देखें क्या मसला है। तो फिर हमारी टीम जाती है वहाँ, हम लोग जो है अपने तरीक़ेकार से दरवाज़ा तोड़ते हैं या खिड़की तोड़ते हैं, फिर वहाँ से मैयत को उठाते हैं। इस कंडीशन में मैयत होती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है, वो भी हमारा भाई है, मुसलमान है, मगर हम अपने तरीके सुन्नत के मुताबिक उसको उठाते हैं, मोहब्बत करते हैं उसके साथ, और लोग खड़े होते हैं बाहर, वो करीब नहीं आते हैं, उनका हक बनता है कि वो करीब हैं, हमारी मदद करें, हमारे साथ लगें, वो भी इंसान हैं, मुसलमान हैं। तो इस तरीके वहाँ से निकाल के लाते हैं। तो मैं उन लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि जो बाहर रहते हैं, आप अपने माँ बाप को मालूमात करें, अपने माँ बाप के दूसरे तीसरे दिन अपने हमसायों को बोलें कि वो मालूमात करें। आपने ऐसे मुझे बताएं कि जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे माँ बाप पे ज़रा चेक भी रखें कि ठीक है, कि जैसे कहा कि आप कुछ कई दिन पुरानी बॉडी जब आपको उसको गुस्ल देना पड़ता है, मैक्सिमम आपने कितनी पुरानी जो ऐसी बॉडी जो है उसको गुस्ल दिया होगा? मैंने इतनी पुरानी बाड़ियों को दी है। एक बाड़ी आई थी हमारे पास न्यू कराची के अंदर, वो किसी ने जो है ना कमरे में जो है ना मार के दुश्मनी के बेस पे उसको दफन कर दिया था और उसके अंदर रिहाइश रखी हुई थी। कुछ अरसा गुजरा तो हमारी पुलिस को या रेंजर्स को पता चला तो उन्होंने वहाँ वो बाड़ी निकलवाई, जगह खुदवाई, तो वहाँ से वो निकाल के लाए, मगर बाड़ी तो नहीं थी,
वो हड्डियाँ ही थी बची हुई। अब इतना अरसा हो गया था उसको दफन किए हुए, तो वो फिर उनके वारिस भी आ गए, सब आ गए, तो मुझे बोलने लगे बाबा आप अब हम क्या करें, लोगों को आवाम को भी तो अपने रिश्तेदारों को भी तो दिखाने, हम इस हड्डियों को भी किस तरीके, तो फिर मैंने उसको इस तरीके रुई वगैरह लगा के और हड्डियाँ जोड़ के सार वाली जगह अपनी जगह, पाँव वाली अपनी जगह, तो उसको मैंने सीधा करके एक मैयत की शक्ल में तैयार कर दिया कि इसके नमाज और आपने फिर उसको गुस्ल भी दिया वो जो? जी हाँ बिल्कुल, गुस्ल तो फ़र्ज़ है, गुस्ल तो देना है, चाहे ख़राब हो, चाहे हड्डियाँ हो, चाहे पाँव हाथ हो, गुस्ल तो देना ही देना है ना उसको। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपके दरमियान में कहीं ऐसे तो नहीं कि ऑफ कोर्स हम इंसान हैं, हम भी डर जाते हैं और ऑफ कोर्स हमने भी एक दिन उस जगह पे होना ही और हमें भी कोई और गुस्ल दे रहा होगा, चाहे ज़िंदगी भर हमने लोगों को गुस्ल देने का काम किया हो, ये दिन हम पे भी आना है। लेकिन एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है, मिसेस आरिफ, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मिसेस आरिफ, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये अस्सलाम मेरी तरफ से तमाम उलमा इकराम को वालेकुम सलाम जी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरे ना अब्बू की डेथ हो गई है जी जी तकरीबन 4 साल पहले। जी जी मिसेस आरिफ, जी जी हम आपको सुन रहे हैं, बताइए। तो मेरे ना बाकी सभी बहन भाइयों को अब्बू मिले हैं, अच्छी हालत में मिले हैं, तो मैं अपने अब्बू को पढ़ के जो मैं कर सकती हूँ पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ के सुबह शाम कुरान पाक पढ़ के जो मैं पढ़ती हूँ, बाहर मैं देती हूँ, उसका साले तो अब्बू को भी पहुँचता ही होगा, मैं पढ़ती भी, लेकिन मेरे अब्बू मुझे नहीं मिले। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मेरे अब्बू मुझसे नाराज है जो मुझे कभी जब से नहीं मिले, और ये मुझे पूछना कि मैं अपने कब्रिस्तान में अपने अब्बू के कब्र से जा सकती हूँ? मेरा दिल करता है कि मैं अपने अब्बू की कब्र से जाऊँ और अब्बू की कब्र से लिपट के रहूँ और मेरा दिल को ठंडक पहुँचे, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं क्या पढ़ूँ कि मेरे अब्बू के लिए वो आखिरत से गुज़ारे। बहुत शुक्रिया मिसेस आरिफ। अच्छा, ये ख़वातीन के हवाले से देखिए, क्योंकि हम तो बचपन में ये सुनते आ रहे हैं कि जनाबे फ़ातिमा तो ज़हरा वो जाती थी, वो भी कब्रिस्तान जाती थी और वो गिरिया करती थी, फिर वो उहद के शोहदा के कब्रिस्तान में जाती थी। तो हमारी बहुत सी ख़वातीन को रोक दिया जाता है कि आप कब्रिस्तान नहीं जाएंगी। तो ये मुझे बताएं कि जिनके फिर आगे बेटे नहीं होते तो क्या उनकी कब्रों पे जाने वाला कोई नहीं होगा? एक ये सवाल, क्योंकि उनके बेहाफ पे। और दूसरा ये वाकई जब आपके प्यारे चले जाते हैं और वो कहती है कि मेरे अब्बू सब बहन भाई के ख्वाब में आ गए हैं, मेरे ख्वाब में नहीं आए, तो मुझसे नाराज़ हैं, या कोई ऐसा वजीफ़ा मैं कहती हूँ बता दें जिससे आपके मरहूमीन जो गए हैं वो आपको मिल जाए, ख्वाब में आके मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भी बात चल रही थी, बताया कि बेटे पर वाजिब होता है या बाप पर फ़र्ज़ होता है, तो गुस्ल देना बेटे पर, हम दोनों, मैंने ज़ामिन भाई से पूछा कि हमारे अहनाफ के नज़दीक भी, अहले तशय्युअ के नज़दीक भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। और ये मैयत का हक़ होता है कि उसके जो करीब तरीन अज़ीज़ हैं या अक़रबा हैं वो उसको गुस्ल दें। अब रहा ये मामला कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला हम सब को, और जितने लोग देख रहे हैं सबको इस हाल में मौत अता फ़रमाए कि हमसे हमारा रब भी राज़ी हो और हमारे रसूल भी हमसे राज़ी हो, और हम इस हालत में जाएं कि आसमानी फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, कि अल्लाह ताला हमें इस हाल में ना लेके जाए कि हमसे अल्लाह भी नाराज़ हो, रसूलुल्लाह भी नाराज़ हो। ये बंदे के लिए बहुत बड़ी मौत होती है। अच्छा, उलमाए कराम जो मना इस ज़माने में जो कर रहे होते हैं कि ख़वातीन कब्रिस्तान ना जाएं, उसकी एक बड़ी इल्लत ये होती है, जिस तरह ये बहन भी कह रही थी, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जाऊं और कब्र से लिपट कर रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। तो इस हवाले से कि फिर वो एक ख़वातीन आओ बका बहुत ज़्यादा करेंगी, एक माहौल इस तरह क्रिएट होगा। और सारी मिसाल के तो मैं 20-25 भी ख़वातीन कब्रिस्तान के अंदर, तो एक शोर व गुल का एक मतलब कैफियत अजीब हो जाएगी। तो इस बहुत नाजुक होती हैं मेरी बहनें मिजाज में और तबीयत में, उनकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो उलमा कहते हैं कि आप घर से बैठ के आप दुआ कर लें। पाकी की हालत में आप जा सकते हैं, आप पाक हों और पर्दे का ख्याल रखें। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मना इसलिए कर रहे होते हैं, अगर आप अपने शौहर के साथ, भाई के साथ जा रही हैं फातिहा करने, बेहतर ये कि देखें, एक चीज़ और मैं आगे बात कर दूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ अगर लोग जाते हैं, मर्द भी जाते हैं, तो कुछ शैतानी ताकतें उनके साथ ऐसी लग जाती हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। किसी का सर भारी हो जाता है, किसी के साथ असरात के मामलात हो जाता है, किसी की झपेटे का मतलब ये होता है जिन्नाती शैतानी नज़र हो जाती है, तो उससे वो तकलीफ़ में होती है। ख़वातीन के साथ ये मामला ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ जो आमिलीन होते हैं या जो मशाइख होते हैं वो भी इसलिए मना करते हैं कि ख़वातीन ना जाएँ। मैं एक बात कह रहा हूँ,
दूसरे एंगल लेकिन से। ममनू नहीं है। हाँ, नहीं, मैं दूसरे ममनू नहीं मैं है। दूसरे वो नहीं, एक नबी- मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं दूसरी उस एंगल से कह रहा हूँ कि सेफ साइड करने के लिए कि ख़वातीन तकलीफ़ या आजमाइश में ना आ जाए। मैं ये हराम का मैंने फतवा नहीं दिया, एक तो मैं कह रहा हूँ कि उनको तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात ये कि मैं रूहानी असरात से बात कर रहा हूँ कि उनके साथ असरात के मामलात बहुत ज़्यादा जल्द हो जाते हैं। तीसरा ये कि अब उनको तसल्ली और तशफ़ी, जैसे एक खातून मेरे पास आई, एक ही बेटा है बहन, बड़ी नाजू से पाला है और ईद का दिन है, ज़िद कर रहा है, 18 साल का है। अब अंदाज़ा करें, एक हो माँ का फर्मा बरदार हो और उसकी कड़ियल जवान हो, माँ उसको वो कह रहा है कि मुझे सीयू जाना है दोस्तों के साथ, माँ मना कर रही है और चंद घंटे के बाद खबर आती है कि अब वो दुनिया में नहीं है और लाश इस हालत में है कि जो दोस्तों ने मुझे बताया कि उसकी टांगें कटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, गर्दन मतलब एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी ट्रक के अंदर जाके कि जो गर्दन है वो ख़त्म हो चुकी है और अब उसकी माँ को दिखाया नहीं है। अब वो आ रही है, पूछ रही है कि मैं कब्रिस्तान जाऊँगी। अच्छा, हमने तो पहले मना किया कि आप वहाँ भी ना जाएं, आपकी जो कैफियत है वो आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आप जिस बच्चे को गोद में खिलाती थी, आज उसकी लहद पे जाएंगी, आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मैंने कहा फिर लोगों से कि उनके शौहर से भी कि मैंने कहा आप इनको माँ जी को लेके जाएँ, लेकिन इस हालत में पहली बात है लेके नहीं जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इनको लेके भी जाना है तो फिर आप शरीफ क़ुयूद के साथ जा सकते हैं। तो हुदूद के साथ कहीं भी कोई शख्स जा सकता है, उसकी मना नहीं होता। जो मना जो कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो बहुत नाजुक होती हैं। और दूसरी बात ये कि सूरह मुल्क, अब जो आपका आखिरी सवाल था, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, मुझे घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी, उनकी याद बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे साथ जो मैंने देखा कि मुझे जो तसल्ली तशफ़ी हुई वो सूरह मुल्क पढ़ने से हुई। तो वो जिनके आइज़ा अक़रबा हैं वो चाहते हैं कि उनके वालिद या वालदा ख्वाब में आए, या बहन या भाई, वो सूरह मुल्क की तकरार करते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने अपने सास से पूछा कि मुझे ऐसे क्या हो कि मेरे वालिद में ख्वाब में है, तो उन्होंने कहा तुम अपने नाम के साथ या अल्लाह का ज़िक्र लगा लो। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी का नाम शकूर है तो या अल्लाह या शकूर, बसीर या अल्लाह या बसीर, पुकारता रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, तो इंशाल्लाह इस ज़ात की बरकत से भी उसको ख्वाब में नजर आ जाएगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है शाहिदा झंग से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिदा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरा ना बेटा 20 साल का फौत हुआ है, 2 साल हो गए हैं। वो ना काले कपड़ों में मुझे नजर आया है खुशबाश। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये काले कपड़ों में मुझे वो खुशबाश नजर आया है, वो कैसे परेशान रहती हूँ, वो वहाँ पे खुश है या अक्सर मुझे वो नजर आते हैं। अच्छा शाहिदा जी, मुझे बताएं आपकी बेटे की डेथ कैसे हुई थी? शाहिदा जी टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए। मुझे बताएं आपके बेटे की डेथ कैसे हुई थी? वो ना उसने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लिया था। यानी कि आपके बेटे उसने ना गुस्से में टैबलेट खा ली थी। ओहो, यानी कि उन्होंने हाँ जी, वो 20 साल का था। अब ना मुझे बेचैनी रहती है, पढ़ती तो मैं बहुत हूँ, अब मुझे वो नजर आता है ना काले कपड़ों में, बड़ा खुशबाश नजर आया मुझे वो। चलें चलें ठीक है। अलामा साहब जो बता रहे हैं उसकी उनकी कुछ की मग़फ़रत के लिए मैं चाहूँगी कोई वजीफ़ा भी अगर हम कोई आप दे दें कि उनके बेटे पहले तो ये सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि माँ है, इनके लिए बड़ा मुश्किल काम ये होगा क्योंकि पहले तो उसकी उस गलती के लिए खुदा की बारगाह में उसकी तरफ से मक़सद तलब करें कि ख़ुदकुशी हराम है, किसी को अख्तियार नहीं दी, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये खुदा की अमानत है जो अल्लाह ने हमें दे रखी है। इसको हमें अपनी मर्ज़ी से तल्फ़ करने का कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है ना। और मतलब शदीद तरीन महरमात में शुमार होता है ख़ुदकुशी कर देना, ठीक है। तो पहले तो ये कि अल्लाह ताला इनके बेटे की मग़फ़रत फरमाए और जो उनसे गलती हुई उसको खुदा ने माफ़ फरमाए, और उसकी मग़फ़रत के लिए ज़ाहिर है कि जो तिलावत कुरान करीम है वो करें, जो सदक़ात उसके नियत से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सदक़ा एक ऐसी चीज़ है कि हम समझते हैं कि शायद ज़िंदगी के लिए किया जाता है। हुक्म दिया गया है जिस दिन इंतकाल हो जाए कब्र का भी सदका निकालो, उसके कफन का भी सदका निकालो। सूरह मुनाफ़िक़ीन की आखिरी आयत के अंदर बाकायदा से हुक्म दिया गया है कि मरने वाला ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मुझे तू दोबारा ज़िंदा कर दे ताकि मैं सदका अदा करूँ।
दोबारा ज़िंदा होकर नमाज की ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहा, रोज़े का नहीं कर रहा, किसी बात का नहीं, ताकि सदका दे सकूँ मैं, क्योंकि वो सदका जो है मेरी कब्र की तन्हाई और कब्र के अंधेरे को दूर करने के लिए जितना फ़ायदेमंद कब्र के मराहिल में ये सदका काम देता है ना, इतना कोई चीज़ भी काम नहीं देती, ठीक है ना। ये इसलिए हुक्म दिया गया है जब इसका इंतकाल हो जाए तो अक्सर बेशतर वो लोग गम में भूल जाते हैं, लेकिन पहला फ़र्ज़ ये करें कि कब्र का सदका निकालें, पहले उसके कफन का सदका निकालें, उस मुर्दे का सदका निकालें, ताकि उसके लिए उसके वो मराहिल जिसके बाद वाले मराहिल हैं उसमें आसानी पैदा हो जाए। हम ये भी यानी कि मामूल का हिस्सा बना लें कि अपने मरहूमीन का भी सदका निकालें रोज़, जहाँ आप अपना सदका निकाल रहे हैं, जी अपने मरहूमीन का भी सदका चाहिए, निकालें, बिल्कुल निकालना चाहिए, और उसका फिर उनको सवाब जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा, आसानी होगी उनकी कब्र में भी। देखिए इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, लोग कहते हैं ना कि जो अपने मुर्दे के नाम को निकालते हैं उसको मर्दों को क्या फ़ायदा, क्योंकि देखें ना कल ही शब जुमा थी, जुमेरात को लोग अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब करते हैं। हम कह रहे हैं कि मुर्दे, बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी फ़ायदा कि मुर्दे को तो नहीं पहुँच रहा है। बात ये कि देखिए जैसे हमारा कोई घर का वारिस बैरून मुल्क होता है अपने अहलो वैल के लिए, वो वहाँ रहते हुए अपने अहलो वैल को जब भेजता है तो क्या भेज रहा है, डॉलर दिरहम, वो वहाँ जमा करा है, उसने क्या लिखता है कि मेरे फला फला इस एड्रेस के ऊपर ये चीज़ पहुँच जाए। जब उस एड्रेस पे पहुँचती है तो डॉलर नहीं पहुँचते, दिरहम नहीं पहुँचते, जो यहाँ की करेंसी पहुँचती है। यही फायदा है। तो सुने, हमें जो मैसर हो रही है दुनिया में ग़िज़ा, जो कुछ मैसर दुनिया में यहाँ पे जो मैसर है, हम वही करते हैं। हम 25 चारदा मासूम के सदक़े में खुदा के बारे में दुआ करते हैं कि इस तिलावत कुरान करीम का, इन तमाम चीज़ों का हदिया सवाब हमारे मेरे बढ़ने वालों को पहुँच जाए। हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, जो हमें यहाँ मैसर था दे दिया। महशर में, आलम अरवाह में, वहाँ आलम बरज़ख में जो वहाँ की चीज़ होगी वहाँ मिल जाएगी उसको। क्या बात है, मतलब देखिए इसलिए साले सवाब जो है ना वो करना बहुत ज़्यादा, सदका जारी से तो लोग कहते हैं कि अल्लाह में ऐसी नेक औलाद देना जो मेरे लिए सदका जारी साबित हो। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये पूछी थी, आपके साथ कभी कोई ऐसा मामला हो कि किसी मुर्दे को गुस्ल देते हुए कहीं पे आप डर गए हों कि आपके लिए बहुत हैवी हो गया, मुश्किल हो गया उसको गुस्ल देना? डर तो हमें लगता है जब कोई ऐसी बाडियाँ आती हैं, खौफ भी लगता है, ये बात नहीं है, मगर मुश्किल भी होती है हमारे लिए। मगर हम उस मुश्किल के साथ लड़ेंगे नहीं तो फिर कौन उसको गुस्ल देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हुई हो तो मुझे हमारे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। नहीं, ऐसा कोई वाक़यात नहीं हुआ कि मैं क्यों बोलूं कि मैयत उठ गया है, जब मैयत नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि कभी छोटे बच्चे की भी मैयत होती है, और जो ये बात कर रहे थे एक्सीडेंट, हम बात करें जब एक्सीडेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें भी बड़ी बुरी कंडीशन में भी वापस मैयतें आती है। कॉलर कौन है जी? रुबीना जी हमारे इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ रुबीना। मेरी वालदा को डेथ हुए 5 साल हो गए हैं। जी। तो बहुत लोगों से सुना है कि आपने कब्रिस्तान नहीं जाना, मुझे जाने भी नहीं देते हैं मेरे रिश्तेदार। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे शौहर नहीं है, मेरे वालिद साहब नहीं है, यानी कि मेरी अम्मी का कोई महरम नहीं है और मेरा भी कोई महरम नहीं है, सिवाय मेरी एक बहन की, उसकी बच्चियाँ इंग्लैंड में रहती हैं। तो बताइए मैं क्या करूँ? मैं कब ना देखने जाया करूँ कुछ, देखिए बारिशें होती हैं, खराब हो जाती है कब्र, कुछ हो जाता है, तो मैं कभी कभार जाती हूँ, लेकिन लोग मुझे बहुत मना करते हैं, फिर मुझे दुख होता है। ये इमरान भाई जी, अभी इस पर काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, तो पॉइंट ऑफ व्यू यही जो मैंने बयान फरमाया कि वावेला ना करें, बापर्दा होकर जाएँ, खुशबू ना लगाएं, और जाके रोना तो जायज़ है। देखें मैयत पर ना एक जो इंसान को कुदरती फितरती रोना, वो तो बिल्कुल सुन्नत भी है और उस पर हक भी जाने वाले का, लेकिन वावेला न करें, बापर्दा होकर जाएँ, बहुत रेगुलर न जाएँ, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब ज़्यादा दिल को कर्ब हो तो चले जाएँ। और अगर अंदर जाने में कोई वैसा तो दीवार के बाहर खड़े होकर वहीं से फातिहा कर लें, दुआ मग़फ़िरत कर लें। तो इतनी इजाज़त है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके इस तरह जो बहुत सारी चीज़ें ना, मैं यहाँ पे अफसोस की बात ये भी कहूँ, जब मैं टिकटॉक देखता हूँ तो बहुत सारी ख़वातीन जो लड़कियाँ मेकअप के साथ वो जाके कब्रस्तान में टिकटॉक बना रही हैं, कब्र पे एक्शन दे रही हैं, लेट रही हैं, सराहने जा रही हैं। तो ये चीज़ें ना बड़ी हमारे हर चीज़ को एक वो प्रोफेशनल बना दिया गया। कब्रस्तान एक इबरत की जगह है कि वहाँ जाके मौत को याद करो, लेकिन अभी भी ट्रेंड हो गया, लड़के भी बना रहे होते बहुत सारी लड़कियाँ बना रही होती हैं कि अब वो किसी अपने या शौहर की है या कभी सिर्फ एक दोस्त की खबर है कुछ है, अब वो टिकटॉक का कोई पार्टनर था कोई, तो उसकी डेथ हो गई, तो इस तरह जाके वहाँ पे फूल डालना, फिर रोना, फिर उस तरह कब्र पे झुकना, लिपटना, तो तमाम चीज़ों को हमने खेल समझ लिया। मौत तो भाई कैसी हकीकत है, सब बहुत डरना चाहिए, लबाग डर की चीज़। और आपको नहीं पता कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, तो उसको वो टिकटॉक का वो जीनत का वो यानी हमने लाइक्स लेने के लिए चक्कर ना बनाए इस तरह से। सही, क्योंकि और दूसरी बात मुझे ये बताएं,
قبر کی خبر رکھنا بھی کتنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، جب ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں، قبریں گر جاتی ہیں، اور مطلب جن کے پیارے قبرستان جاتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہاں بھی ہم نے دوبارہ سے لپائی وغیرہ ساری کرانی ہے، لیکن جو نہیں آتے بالکل بھول جاتے ہیں کہ قبر کا حال کیا ہے۔ ہاں دیکھیں عزیز قریب ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہیں اور خبر رکھیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد یہ کہ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، پتہ نہیں صدیوں سے اتنی قبریں آ رہی ہیں، مٹ جاتی ہیں، انسان جانے والا اپنے اعمال کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن پھر بھی وہ رسا کا بھی حق ہے، جس طرح بھی میں نے بیان کیا تھا، تو آنے والے سے مرحومین کی قبروں کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً وہاں احد میں تشریف لے جاتے تھے اپنے چچا کی زیارت کے لیے، وہاں شہداء احد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، تو وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو خوشی اور راحت ملتی ہے، تو ان کی خبر رکھنی چاہیے، اور اس خبر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے ایک ملاقات ہوتی ہے، زیارت قبور کہلاتا ہے، تو قبور کی زیارت ہے، تو اس سے ہمیں بھی جو ہے تو قبر کی وہ اپنے تیاری کی فکر بھی ہوتی ہے، اور دوسرا ہے کہ ان کو جانے سے ہماری خوشی ملتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے عمل میں رکھنا چاہیے۔ باقی جو ہم نے قبرستان کا حشر کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آج کل جو اتنی آیتیں صورتیں لکھ دیتے ہیں، پھر ڈاگیز میں چڑھ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ سب چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ گورنمنٹ کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چلے والے بھی اسپیشلی کاٹے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کوئی نشئی بھی ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہ جائیں کہ اگر لوگ اپنے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبر پہ جائیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ صرف آپ قبرستان میں جانے نا، آپ اپنے آپ کو بھی ریڈی کریں کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے، کہ میں نے بیسکلی جتنی مرضی دنیا کی دولت اکٹھی کر لوں، آنا تو میں نے بھی ایسی ہے، اور لائٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ جی جی، بہت سے لوگ تو وہ مجھے روشنی کو تاریخ روڈ میں قبرستان دیکھیں، وہاں پہ لوگوں نے اے سی لگا رکھے ہیں قبروں پہ نا، تو مسلمانوں کی ویسے عجیب غریب عقیدے نے کمرے بنا کے اس پہ اے سی ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں، تو بھائی اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو جو چیز اصل فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے لیے احصال ثواب یا اس کے لیے دعا مغفرت، قرآن کریم میں اس چیز کا بڑا اہتمام ہے۔ مرنے کے فوراً بعد جو بھی ہمیں سکھایا گیا نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے وہ بھی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ پوری دعا پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا اس میں صرف اس میت کے لیے نہیں بلکہ اگلے پچھلے مومنین زندہ مردہ سب کے لیے دعا شامل ہے۔ مجھے چھوٹی سی بریک لینے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں موت کی حقیقت کے حوالے سے۔ موت تو آ گئی، وہ تو آنی ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ مرنے والے نے اپنا کیا بندوبست کرنا ہے، اور جو مرنے والے کے لواحقین ہیں انہوں نے کیا بندوبست کرنا ہے، میت کا بھی، اس کی قبر کا بھی، اور اس کے سال ثواب کا بھی۔ لیکن ہم کیونکہ بھی غسل کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے، تو عائشہ آپ نے بھی I'm sure آپ نے بہت سی خواتین کو آپ نے بھی غسل دیا ہوا ہے۔ جی، جو میرا پہلا غسل ہے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اور وہ ایسا نقشہ ہے کہ شاید میں زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اچھا جب آپ 13-14 سال کے ہوتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں نئی نئی سیکھنے کا دل چاہتا ہے آپ کو، میں یہ بھی سیکھ لوں، میں یہ بھی سیکھ لوں۔ مذہبی ذہن تھا میرا شروع سے ہی، تو میں کورسز دیکھتی تھی کہ کہاں کیا کورس ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک کورس ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کا کورس، جس میں آپ کو جنازے کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے، اس کو کفن کس طرح سے دینا ہے۔ تو میں نے وہ کورس کیا۔ اب ظاہر ہے مجھے پریکٹیکل بھی کرنا تھا۔ جب ہم نے ایک کورس کر لیا، محلے میں پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے جو جل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو میری استاذہ تھیں انہوں نے کہا کہ عائشہ آپ جو ہے نا غسل دے دیں گی؟ میں نے کہا جی امی مجھے غصہ کریں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا نہیں امی میں تو دوں گی، پلیز مجھے آپ اجازت دیں۔ اچھا امی نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ چلیں گے نا۔ کسی جلی ہوئی باڈی کو غسل دینا آسان نہیں ہے۔ اچھا میں یہاں پر ان لوگوں سے کہتی ہوں، جیسے یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے تو باقاعدہ اس کے کورسز کیے ہوں گے، لیکن کچھ خواتین جو پیشہ ور ہوتی ہیں وہ بس ایسے ہی دے دیتی ہیں۔ اب وہ جو میرا تو فرسٹ ٹائم تھا، اب وہاں آئی تھی ایک پیشہ ور خاتون، انہوں نے کیا کیا، وہ پوری بینڈیج جو ہوئی ہوئی تھی نا یہاں سے سر سے لے کر، کیونکہ وہ پوری تقریباً سمجھ لیں 90% وہ خاتون جل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو خاتون تھی اس نے کینچی سے اس کو کٹ کرنا شروع کیا۔ میں تو چھوٹی تھی، میں ان کو کہہ رہی ہوں نہیں آپ نہیں کٹ کریں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا مسائل میں کہ آپ جو بھی اگر اس طرح کی باڈیز ہوتی ہیں ان کو آپ نہیں کھول سکتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے وہ آئی ہیں اس باڈی کو اسی طرح سے تدفین کرنا ہوگا۔ میں جو وہ آج بھی اس خاتون کا جو چہرہ ہے نا میرے ذہن سے نہیں نکلتا، اس کا جو وہ گول چہرہ تھا وہ میرے آج بھی ذہن میں ہے۔ اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کی میت کو کبھی بھی بھاری نہ کریں. الہی آمین، الہی کیونکہ یہ جو خودکشی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بس اس سے آپ ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار میں کبھی بھی زندگی میں ایسی موت نہ مروں جو تجھے ناپسندیدہ ہے. اور ہمیشہ جب یہ آسان موت کا سب سے جو آسان وظیفہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ اٹھیں تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لازمی پڑھیں، اور جب بھی سوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی پڑھیں. یہ عادت بنا لیں تاکہ جب آپ قبر میں بھی پہنچیں نا، آپ دیکھیں قبر میں 3 سوالات ہیں نا. پہلا کہ آپ کا رب کون ہے، دوسرا آپ کا دین کیا ہے، دینوں کا، تیسرا جو سوال ہے نا مدیحہ، وہ سب سے اہم سوال ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، تو میں اس میں لازمی بتاؤں گی، سورۃ محمد کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی. حضور سے محبت، آپ اس وقت جب رسول کو دیکھیں گے نا، تو اگر آپ عادی ہوں گے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے، تو اس وقت آپ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے میں کہتی تھی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی، یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. میں ان کے لیے کہتی تھی کہ یہ وہ آقا ہیں جن کی میں نعت پڑھتی تھی، جن کی میں تعریفات کرتی تھی، جن کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے قربان تھی، جن کی زیارت کے لیے میں ترستی تھی. اور آج وہ میری قبر میں، آج وہ میں ان کی زیارت تیاری اتنی آپ نے ضرور کرانی کہ جب قبر میں وہ آئیں تو آپ ان کو پہچان پائے. اپنا آپ نے کردار اتنا ضرور اچھا رکھنا ہے. اچھا، آپ نے اتنے لوگوں کو لحد میں آپ نے قبر میں اتارا ہے، تو آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں آپ رو پڑے، جس میں بات ہوئی تھی کہ کبھی ننھے بچوں کی لحد بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کچھ مائک لگاؤ. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ وقال الرسول اما بعد. ایسا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جب میت کو لے کے قبرستان جاتے ہیں کہ بھئی ایک میت ہے، اس کی شناخت نہ ہو سکی، اس کے ورثہ نہیں ملے، اور اس کو قبرستان میں لے جا کے سپرد خاک کرنا ہے، اس کا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو قبرستان لے جاتے ہیں. ہم اس کو لحد میں اتارتے ہیں اور اس کو ہم دفنا دیتے ہیں. ایک پروسیس کے تحت پورا پروسیس کر لیتے ہیں. لیکن ایسا ہوا ہے کہ جیسے کہ بزرگ ٹائپ اور متقی لوگ، جیسے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کسی شخص کو. فاروق بھی پتہ چل جاتا ہے جب آپ دفنا رہے تھے کہ بڑا نیک؟ الحمدللہ دیکھیں، ایک چیز بظاہر نظر آنا، ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے، باریش آدمی ہے، اس کا تقوی ہے، پرہیز ہے، سب چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں اسے محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں یار پرہیزگار انسان ہے. نظروں کو جھکا کے چلنا، خام کی نظر اٹھا کے نہ چلنا، بہت سی چیزیں ہیں جو بزرگوں کو جو وہ نظر بتاتی ہیں کہ یہ چیز ہے کوئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لحد میں میت، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لحد میں کھڑا ہوں، نماز جنازہ ہو گیا، نماز جنازہ کے بعد میں لحد میں اترا ہوں. میں نے کہا میت آگے لاؤ اور مجھے بھی اس کو لحد میں اتارنا. ہم لحد میں اتار رہے ہیں اس کو، اور آٹومیٹک ایسے لگ رہا ہے کہ ہر چیز قریب ہے. جیسے کہ ہم قبرستان میں میت کو لے جاتے ہیں، یار گارا جلدی تیار کرو، وہ پلیٹیں لے کر آؤ، گارا بناؤ، یہ بناؤ. اس وقت ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز سامنے پڑی ہے، اور آپ وہ شخص جلدی خود سمٹ رہا ہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جلدی مجھے سپرد کر دو زمین کے، اور آپ لوگ جاؤ یہاں سے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایسا میرے ساتھ 1-2 دفعہ ہوا ہے، اور اس پہ مجھے رکش ہوا کہ جیسے یہ بے چین تھا زمین میں جانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو جو ہے نا وہ کرتی ہیں یار اللہ ہمارے کو بھی ان جیسا ہی جو ہے نا وہ تقوی اور پرہیز دے. تو یہ چیزیں 1-2 دفعہ میرے ساتھ ہوئی ہیں کہ ہم تو لحد میں کھڑے ہیں اور ہمیں مانگنا نہیں پڑا کوئی چیز. جیسے کہ ہم میت لے کے جاتے ہیں تو ہم 7 سے 8 لوگ ہوتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، وہ نماز جنازہ ہوتا ہے، اس کا نماز جنازہ کے بعد اس کو لحد میں اتارتے ہیں، پھر اس کا پروسیس کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے کسی کو آواز نہیں دینی پڑتی، یار یہ چیز مجھے اٹھا دو، یہ چیز مجھے اٹھا دو. ایسا لگتا ہے سب چیز سمٹ کے میرے قریب آ گئی ہے، اور میں جلدی سے اس کو اتار رہا ہوں، اور جلدی سے میت کی جس کو اتارتے ہوئے آپ بھی بڑے دل گرفتار ہوئے. تو ایک فطری عمل ہے یہ اللہ پاک کا کہ جو جس کو تقوی دے دے، پرہیز دے دے. بظاہر تو ہم دھتکار دیتے ہیں لوگوں کو، ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں گندا میلا آدمی ہے، اس کو کیا کرنا ہے یار، جانے دو. حالانکہ وہ ہم درویشی میں ہم سے آگے ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہر بندہ اپنی جگہ پر ایک پہچان رکھتا ہے. اچھا، کتنا لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں بس جلد از جلد دفنا دینا. کچھ لوگ یہ وصیت بھی کرتے ہیں کہ جب تک، کیونکہ آپ کے بچے اگر بیرون ملک بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی جب تک وہ نہ آئیں
مجھے دفنانا نہیں اور مجھے غسل بھی میرے بچے ہی دیں گے، تو اس میں ویسے کیا احکامات ہیں کہ کتنی جلدی دفنا دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق میت یہ ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو اس کو غسل دیا جائے اور اس کی جلد از جلد تدفین کی جائے. انتظار نہ کیا جائے کہ 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد، جس طرح یہ بتا رہے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز رکھ دی ہے سرد خانے کے اندر اور 15 دن تک انتظار کیا جا رہا ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے قبر کے اندر اتارا جائے تو تلقین کی جائے. تلقین یہ ہوتی ہے کہ آپ سرحانے قبر کے پاس کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اس کا نام لے کے کہیں گے کہ اب تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے، تو تم ان سے کہنا ہے کہ جب تم سے پوچھیں من ربک کا، تم کہنا اللہ ربی. اور جب تم سے سوال کریں ما دینک، تو تم کہنا الاسلام دینی. اور جب تم سے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو تم کہنا محمد نبینا. اور امام بخاری جو حدیث لے کے آئے، امام بخاری نے کہا سوال تو ایک ہی ہوگا، اور سوال یہ ہوگا کہ سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ بتاؤ یہ کون ہے. اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، آواز آئے گی کہ اس کو ذرا دکھاؤ جہنم. اگر ان کو نہ پہچانا ہوتا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا، مگر اب اس کی قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے. جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے وہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور تمام فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں کنومۃ العروس. اور کہا جاتا ہے سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کا دولہا اٹھائے گا. تو یہ یعنی اس کا استقبال ہوتا ہے. ہر کسی کی قبر دیکھیں، حدیث رسول ہے کہ قبر کہتا ہے انا بیت الدار، انا بیت التراب، انا بیت الدود. میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں پستی کو دباؤں گی، میں تمہیں جکڑ دوں گی. میں کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ قبریں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ بندہ مومن آئے اور اس کی جسم اس زمین پر لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل عطا فرمائے. اللہ مجھے بتائیں کہ جیسے انہوں نے بات بھی کی، جب وحشت کی بات کی، تو فقہ جعفریہ میں اور میں بہت سارے دوسرے فقہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ وحشت قبر پڑھتے ہیں. یہ جو 40 قدم کہتے ہیں کہ جی آپ نے جنازے کے ساتھ چلنا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. دفنانے کے بعد، میت کو دفنانے کے بعد کتنی دیر وہاں پہ رکنا چاہیے؟ اور ایک تو بلکہ میں سوال یہ بھی آتا ہے جو میں بھول گئی کہ قبرستان جانے کا یہ سب سے افضل دن کون سا ہے اگر ہم جانا چاہیں تو؟ دیکھیے جس سے بھی ہمارے نور بھائی گفتگو کر رہے تھے، تھوڑی سی ایک آدھا منٹ دیتے ہوئے کہ دفنانے کا حکم اس لیے دیا گیا جلدی، جتنی جلدی ممکن ہو. اچھا، پھر تلقین کا حکم ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں تلقین میں، مطلب ہمارے فقہ جعفری تلقین ہوتی ہے دونوں شانوں کو پکڑ کے اسما افہم، پھر نام دیتے ہیں اس کا، سن لے سمجھ لے. ٹھیک ہے، سن لے سمجھ لے کہ نکیرہ نبی آئیں گے، وہ سوال کریں گے من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، یہ سب سارے سوال ہوں گے. لا تحزن لا تخف، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جواب دے دینا. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انسان مر گیا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سکتا، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، تو اس کو ہلا کے کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ انسان مر چکا ہوتا ہے، دل نے کام کرنا ختم کر دیا. اعضاء ریسہ 2 ہیں، ایک دماغ اور ایک دل. دل کا فنکشن ختم ہوا، موت واقع ہو گئی. سننے کا تعلق، سمجھنے کا تعلق دل سے نہیں ہوتا، دماغ سے ہوتا ہے. رشین اسکالرس کی ریسرچ ہے، پہلے 6 گھنٹے تھی، اب 18 گھنٹے کی ہو گئی ہے کہ کم از کم مرنے کے بعد 18 گھنٹے تک ذہن انسانی اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں کام کر رہا تھا. جب تلقین کہتے ہیں اسما افہم، سن لے سمجھنے، سننے کا تعلق دماغ سے ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو پیوند کاری ہوتی ہے، جو عطیہ کیا جاتا ہے، جب تک دماغ کام کر رہا ہے تو اس عضو کے اندر طاقت ہے، وہ کسی کے کام آ جائے گا. اچھا، جب دماغ مردہ ہو جاتا ہے پھر تو فارغ سب چیز. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مردہ جب انتقال ہو گیا، دفنانے میں جلدی کرو تاکہ وہ اصول دین کا پیغام. تلقین کیا ہوتی ہے؟ وہ اصول دین کا پیغام کہ جب بچہ شعور کی منزل میں آتا ہے اس کو بتاتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، دنیا کے ہنگاموں میں کوئی بھول نہ گیا ہو. اب یہ مستقل حیات کی طرف جا رہا ہے، دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے. سمجھ لے تیرا رب کون تھا، نبی کون تھا، تیرا امام کون تھا، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ تھوڑا سا 40 قدم جو چلنا ہوتا ہے،
ہوتا یہ کہ جب میت کو قبرستان کے جاتے ہیں تو 3 منازل کا حکم دیا گیا کہ اس کو 1 منزل دو پہلے، اور اس منزل دینے کے بعد دعا کرو کہ اے پروردگار عالم اس کی جو نمازیں قضا رہ گئی ہوں تو معاف کر دینا ہے، پھر دوسری منزل دینی چاہیے، اس کے اوپر جو کچھ بھی مسائل ہیں اس کو معاف کر دینا، یہ صرف مردے کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تلقین پڑھنے کے بعد، بندش قبر کرنے کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ 40 قدم پیچھے چلے جائیں، ایک دم نہ جائیں، روایت ہی کہتی ہیں، اصل علم خدا کے پاس ہے، روایت ہی کہتی ہیں کہ جب چلا جاتے ہیں 40 قدم دور چلے جاؤ، پھر دوبارہ تلقین پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب نکیرین اس کی قبر میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے بندش قبر ہو جاتی ہے وہ فوراً آ جاتے شروع ہوتے ہیں، اسی لمحے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ تلقین سرانے بیٹھ کے دوبارہ پڑھی اس لیے جاتی ہے تاکہ جس وقت نکیرین آ رہے ہیں، اور ایک سوال کیا گیا رسول خدا سے، ٹھیک ہے، جب ان کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار کی، خود لیٹے تھے، یہ فسادت ملی ان کو، خود لیٹے، جو ماں کہتے تھے کہ میری مثل ماں ہے یہ، تو قبر بند کرنے کے بعد جو ہمارے عقیدے کے تحت ہے، رسول خدا قبر پر بیٹھ گئے ہاتھ رکھ کے نا، تو اچانک انہوں نے کہا ابنوں کے، لوگوں نے پوچھا ہے اے ابو خدا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ ابھی بھی میری ماں کی قبر کے اندر منکر نکیر آئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا من ربو کے، تو انہوں نے کہا ربی اللہ۔ دین کا سوال کیا تو دین اسلام کہا۔ جب سوال کیا تھا نا کہ من اماموں کے، تیرا امام کون ہے، تو میری ماں تھوڑی دیر کی خاموش ہو گئی تھی، تو میں ماں کو بتا رہا تھا کہ میری ماں کہہ دینا تیرے ہی تو بیٹا ہے امام، تیرے ہی تو بیٹا ہے علی، تیرے ہی تو بیٹا امام ہے۔ تو پوچھا یہ کہ کیا مردہ سنتا ہے؟ تو رسول خدا نے قبر کی مٹی جو ڈالی نا، ہاتھ کو ایسے جھڑکا، ایسے ہاتھوں کو، کہا کہ مردہ اس ہاتھ کے جو مٹی جھڑک رہا ہوں اس کو بھی سن رہا ہے، اس کو بھی سنا۔ اچھا کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، عظمیٰ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی عظمیٰ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے والد ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں، حیات ہے، اللہ لمبی زندگی دے۔ جی عظمیٰ ہے ہمارے ساتھ؟ عظمیٰ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں بہت شکریہ، پھر دوبارہ سے کال کر لیجیے گا، ٹائم ہوگا تو ایڈ کر لوں گی۔ قبرستان جانے کے لیے کون سا دن جس کو افضل سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس دن جائیں؟ ویسے تو دیکھیں جب بھی انسان کو فرصت ملے، موقع ملے تو جا سکتا ہے، لیکن جمعرات ہو گئی، پیر کا دن ہو گیا، یہ مناسب دن ہے، ان دنوں میں چلے جائے اور خالی پیٹ جائے تاکہ اس کو قبر کی فیل بھی آئے کہ وہ قبر کس جگہ کا نام ہے، کیا ہے، اندر اس کی کیا چل رہا ہے تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا تو روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو خالی پیٹ ہوگا تو اس کو وہاں کا ایک احساس ہوگا، رقت ہوگی، دل میں نرمی ہوگی۔ آپ جو ایک سوال بار بار کر رہی ہیں کتنی دیر وہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے، میت کو تدفین کے بعد ہمیں رکنا چاہیے، تو حدیث شریف میں واضح طور پر آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بنا لیا جاتا ہے، تو اتنی دیر کم از کم وہاں پہ رہو تاکہ اس میت کو وحشت نہ ہو۔ وحشت کا مطلب یہ کہ یار ظاہر ہے وہ نئی جگہ پہ منتقل ہوا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے وہ نئی جگہ میں ہوتا ہے نا، بچہ آتے روتا ہے، اس کو وحشت ہوتی ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ اچھا یہاں آنے کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، حالانکہ بچہ اس وقت بظاہر ہمارے لحاظ سے انکانشیس ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دینی ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم اس کو پیغام وہ دیتے ہیں بھائی کہ یہ تمہارے توحید کا پیغام ہے، تو آئے تھے اذان ہو گئی، جا رہے تو وہ اس کی نماز ہو رہی ہے، تو اتنا وقفہ ملا کہ اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے درمیان تیاری کرنی ہے۔ تو اب اسی طرح مرنے کے بعد بھی کہ وہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اب وہ کچھ سن نہیں رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ان کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے، اس کے ثواب ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی تدفین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، فالآن یسأل، کہ اب ان سے سوال کیا جائے گا، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے کافی دیر تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو جانے والے کے لیے کوئی چیز بھی پھر کارآمد نہیں ہوتی سوائے اس کی دعا مغفرت کے، یہ سارے ثواب کے۔ یہ سارے ثواب کا کانسیپٹ کیا ہے کہ سب سے بڑا اس کے لیے گفٹ ہے، ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں، یہ سارے ثواب کا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو ہم باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں، بلکہ کوئی بھی نفلی کام، ایک اصول ہے فقہ حنفی میں، کوئی بھی نفلی کام، فرض نہیں، نفلی کام کوئی بھی ہو، صدقہ دینا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کچھ بھی،
وہ کسی بھی مرحوم کی طرف سے ایون نماز پڑھنا بھی نفلی اگر ہے تو کسی مرحوم کی طرف سے کوئی بھی نفلی کام کریں گے اس کا ثواب اس کو پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. اور بہترین طریقہ تو یہ کہ اللہ سب سے پہلے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور کی خدمت میں پہنچانے سے پہلے میرا اپنا ذاتی معمول تو ہے کہ پہلے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی خدمت میں پہنچاتا ہوں کہ سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں, پھر باقی صاحبزادیوں کی خدمت میں رسول پاک تو راضی خود ہی ہو کہ گئے پھر وہ رسول پاک کی خدمت میں دیا, پھر تمام انبیاء کی کرام کی خدمت میں دیا, پھر ان کے اہل بیت اطہار کی خدمت میں دیا, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی اہل ایمان گزر چکے ہیں, جتنے موجود ہیں, جتنے قیامت تک آنے والے, ان سب کے لیے اللہ اس کو سارے ثواب فرما دیجیے. تو ہوگا یہ کہ جس طرح موبائل میں سینڈ کرتے ہیں نا, جتنا سینڈ کرے وہ ہمارے تو پھر کوئی اس میں آ جاتا ہے. وہ بیاسر نہیں ہو گیا. اچھا کالر ہمارے سے دوبارہ آ گئی ہیں کوئٹہ سے عظمیٰ. السلام علیکم عظمیٰ. وعلیکم السلام. جی عظمیٰ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے والد نے اپنے قبرستان میں پہلے سے ہی مطلب ماشاءاللہ وہ زندہ ہے تو انہوں نے زمین مختص کی ہوئی ہے, تو کیا یہ جائز ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے ہی ہم اپنے لیے کوئی زمین قبرستان میں مختص کر سکیں؟ صحیح, ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور بہت سے لوگ تو خیر کفن بھی لے کر آتے ہیں, اور وہ لوگ جو زائرین جو جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں وہ تو خاص طور پہ کربلا سے یہ تحفہ دیا جاتا ہے کفن کا بھی. تو میں ذرا ہاں نا میں ذرا آپ سے مختصراً آپ لوگوں سے جواب لینا چاہوں گی. میں عائشہ. جی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کر کے جاتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا اور افضل یہی ہے کہ آپ اپنے لیے کر کے چلے جائیں, کسی اور پہ وہ نہیں پڑے گا. جی نور بھائی. جی کر سکتے ہیں. اس میں دوسری ایک اور بھی بات کر دوں, جیسے آپ قبر کے اندر جاتے ہیں نا, یہ تو جائز ہے, آپ کے نیک اعمال قبر میں آتے ہیں اور بہت خوبصورت صورت کے اندر اور آپ کو اطمینان دیتے ہیں. تو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنے سارے اعمال کرتے ہیں, جیسے ہی آپ قبر میں جائیں تو سب سے پہلے نماز, روزہ, زکوٰۃ, اور اس کے بعد آپ کے اچھے اعمال آپ کی پورے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اور فرشتوں کو آنے نہ دیں. آپ کو پتہ ہے چاروں طرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور سارے اعمال چاروں طرف سے قبر کے اندر گھیر لیتے ہیں. فرشتے جب سوال کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سے نہیں آنا, میں موجود ہوں, یہاں سے نہیں آنا موجود. اور جیسے ہی قبر میں بٹھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج ڈوبنے والا ہے. تو بندہ کہتا ہے مجھے دوبارہ سے سوال اس پہ آؤں گی کیونکہ وقت ذرا مختصر ہے میرے کا سوال کا. تو مجھے بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اپنی قبر لے کے مختص کر سکتے ہیں. کہاں کون سا مدد, کیونکہ اکثر لوگ اسی سی قبر آپ لے کے جیسے لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ جاتے ہیں, زمزم سے دھو کے لاتے ہیں. اچھی بات ہے, موت کی تیاری کے حوالے سے بندے کو ہے. اس معنی اس میں کوئی نہیں اگر ہم بات کریں تو. نہ صرف کہ قبر, کفن چاہیں تو اپنی زندگی میں سوئم بھی کر لیں, اپنا چہرن بھی کر لیں کہ نہیں معلوم میرے مرنے کے بعد وہ کرے نہ کرے, کوئی میرے پیچھے پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا, بخشنے والا ہو نہ ہو, کوئی ممانعت نہیں ہے. چاہیں تو خالی میں نے بتایا کہ خالی کفن اور قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے, چاہیں تو اپنے ساتھ ثواب کے لیے, نہیں معلوم مرنے کے بعد میرے کوئی یاد رکھے نہ رکھے, خدا کی بارگاہ محفوظ ہو جاتا ہے اس کا. میں اپنی زندگی میں اپنا سوئم جلد بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بالکل زیادہ شریعت جس میں آپ اپنے لیے قرآن بھی پڑھ کے اپنے سال جی آپ جو پڑھ رہی ہیں, آپ مستقل جو پڑھ رہی ہیں, وہ بھی تو ہے سال ثواب تو کر رہے ہیں اپنے لیے, ٹھیک ہے نا. فرق یہ ابھی جسم والے روح کے ساتھ اس کو ہدیہ کر رہے ہیں, بعد وہ خالی روح کو پہنچے گا وہ, ٹھیک ہے. تو اس میں بالکل اجازت ہے, بلکہ صاحبان ایمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا کفن اور اپنی قبر کا اہتمام خود کر کے جاؤ, خود کر کے جائیں. مثال پتہ ہے نا کہ میں نے یہ جائز پیسے سے کیا, یہ حلال پیسے سے کیا ہے, مرنے کے بعد نہیں مجھے معلوم کیسے ہو رہا ہوگا انتظام. یہ تو مستحبات میں سے ہے, کرنا چاہیے. عمران بھائی. بس میرا نقطہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ یعنی انسان کو ما تدری نفس بأی ارض تموت, کہ انسان کو نہیں پتا کہ زمین میں اس کی موت ہوگی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی وفات ہو کسی بھی شہر میں ہو جائے تو مسنون یہ کہ اس کو وہیں تدفین کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دیگر صحابہ کرام کا, اہل بیت اطہار کا معمول ایسا نہیں رہا کہ قبر وغیرہ پہلے سے مختص کی جائے, بلکہ وہ نارملی تقریباً سمجھیں جس کا جہاں انتقال ہوا, کہیں شہادت میں ہوا, کہیں بھی ہوا, جہاں شہید ہوئے وہیں قبر بنا کے ان کو دفنا دیا گیا. تو آج کل جو ہمارے دستور ہے باقاعدہ اس میں غلہ وغیرہ دفنا دیتے ہیں, نام کی تختی بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اپنی ہمارے رواج میں ہے, لیکن یہ مسنون طریقوں میں نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کی ترجیح دی جائے. کفن کا البتہ ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کفن کا وہ قبر کا حصول کتنا مشکل ہو گیا ہے, قبر کے بھی اتنے زیادہ پیسے پڑ گئے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ آپ اگلے پہ کیوں بزنس ہے, وہ بھی بزنس ہے, اور یعنی ڈیڈ باڈی کا محفوظ رہنا بھی مشکل ہے. لاشیں چوری ہو جاتی ہیں, وہ میڈیکل کالجز کے اندر بک جاتی ہیں, کوئی جادوگر لے کے چلے آتے ہیں. تو ایک الگ رونا ہے, کبھی اس میں بھی ہم پروگرام کریں گے. بال چوری ہو جاتے ہیں میت کے. مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ بہت سے لوگ نا قبر کے پاس پودے لگاتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ لگا سکتے ہیں, کچھ قبات نہیں ہے کہ سایہ ہو. اچھا ایک بات اور بھی کر دوں, اصال ثواب کی بات چل رہی ہے, اس طرح یہ بات کرتے ہیں, آپ نے بھی بات کی. کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مردے کو اب ثواب پہنچے گا ہی, وہ مر گیا, اب تعلق ختم. اب جتنے بھی ہیں, اب جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں, اہل حدیث ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل تشیع ہوں,
مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ کرتے ہیں. تو اگر بندہ مر چکا ہے اور کچھ پہنچ نہیں رہا تو پھر نماز جنازہ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پوچھیں اس سے نماز جنازہ کیوں ہے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے اور یہ دعائے مغفرت ہے. تو نماز جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا کر یہ بتا دی اس پوری کائنات کو کہ بندے کو ثواب منتقل ہوتا ہے. کرتے رہیں نیک اعمال کرتے کسی بھی صورت میں. اور سب سے بہترین اس زمانے میں یوگا مہنگائی ہے تعلیم کے حوالے سے. ایک بچے کو آپ اڈاپٹ کر لیں مطلب اس کی تعلیم پہ خرچ کرتے رہیں. کوئی ایسا علاقہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں کنویں لگا دیں. آپ نے درخت کی بات کی, جگہ جگہ درخت لگاتے رہیں. جتنا آپ لوگوں کے خیر والے کام کرتے رہیں گے آپ کے والد والدہ کے بینک اکاؤنٹ جو قبر کے اندر وہ انکریز ہوتا رہے گا. اچھا درخت پہ چھوٹی بات کہہ دوں میں کہ درخت ہمیں کیا بخشائیں گے؟ ہم تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ اس امت کو بنایا گیا کہ تم لوگوں کو بخشواؤ. ہم آج درخت پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں, درخت لگا رہے ہیں قبروں پر, یہ بھی مسنون نہیں ہے. ویسے نارمل درخت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن باقاعدہ اس کانسیپٹ پہ لگانا, اس کانسیپٹ پہ لگاتے ہیں کہ یہ بخشش لگا رہے ہوتے ہیں. ذہن میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹہنی لگائی تھی لیکن ان قبروں کو تو عذاب ہو رہا تھا نا. ان قبروں کو عذاب بتا رہی ہوں, ہمیں تو نہیں معلوم کس پر عذاب ہو رہا ہے کس پر ثواب ہو رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر وہ لگا سکتے ہیں کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اسی لیے گلاب ڈالتے ہیں, اسی لیے گلاب, اسی لیے دفنانے کے بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے یا کوئی ثواب. جس طرح میری بہن نے کہی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو جب تک وہ تر رہیں گے, پھول ہیں یا پودے ہیں, جب تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اس پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. عذاب نہیں ہے تو درجات کی بلندی ہوتی رہے گی جیسے ہم نے پیاروں کی جاتے ہیں. اچھا اور ساتھ میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر اپنے پیاروں کی قبروں میں جا کے آپ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں, وہ سن رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. آج کا دن جمعے کا دن ہے, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ جاتا ہے, ماں باپ ایسی رحمت ہے کہ پڑھنے والے کی بخشش کروا دیتے ہیں اور قبر والے سنتے ہیں. یہاں بار بار سن لیں. بھائی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب جیسے آپ ہیں سامنے تو میں کہوں گی آپ پر سلام ہو. اب میں اگر کہیں اور چلی جاؤں گی تو میں کہوں گی کہ ان پر سلام ہو. لیکن جب ہم قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم, یعنی کہ آپ سب پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے نا, تو سلام تو ان کو کیا جاتا ہے جو سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سلامتی دیتے ہیں. تو جائز ہے, قرآن پڑھنا بھی جائز ہے, سلامتیاں دینا بھی جائز ہے, کوئی اس کے اندر ناجائز عمل نہیں ہے. ہوتے بہت سے لوگ سے کہتے ہیں کہ جب جاتے ہیں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی ہے, میرا بیٹا مجھ سے ملنے آیا ہے, تو یہ بھی بالکل سنتے ہیں. بالکل سنتے ہیں, ان کو سب کو پتا تھا کوئی ہم سے کون ملنے آیا ہے. کہ مرنے کے بعد موت زندوں کے لیے ہوتی ہے, مر گیا یہ جو مر گیا وہ زندہ رہتا ہے, روح کی صورت میں سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ برزخ میں رہتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. بڑی بات ہے. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, بات رہیے, انشاءاللہ زندگی دی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.